اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ڈائیورس ایکسپیرینس سے وہ جو انٹرپرینرشپ ڈیولپمنٹ، اسٹارٹ اپ کوچنگ، اسٹارٹ اپ ٹریننگ اور ساتھ میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں انٹرپرینرشپ ٹیچ بھی کر رہی ہے. تو تھینک یو ویری مچ میم سائرہ فار جوائننگ اس. اور اس کے ساتھ ہمارے دوسرے جو جج ہے وہ ہے مہر الحسن. مہر الحسن جو ہے وہ بزنس انکیوبیشن اسپیشلسٹ ہے. کرنٹلی یہ جو ہے بحر یونیورسٹی اسلام آباد کے انوویشن سینٹر کو لیڈ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں جو ہے فاؤنڈر انسٹیٹیوٹ اسلام آباد کو بھی یہ دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ اس یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے انٹرنیشنل وزٹر لیڈرشپ پروگرام کے فیلو بھی ہے. So thank you very much sir Meher for joining us. آج کے پورے سیشن میں ہمارے ساتھ تقریباً جو ہے 7 سے 8 اسٹارٹ اپس جو ہے وہ پچ کر رہے ہوں گے. یہ اسٹارٹ اپس جو ہے یا تو آئیڈیا سٹیج پہ ہے یا گروتھ سٹیج پہ یا ایم وی پی سٹیج پہ. یہ 3 منٹ کا پچ دیں گے اور اس کے بعد ہمارے جو دونوں ججز ہیں وہ ان کو جو ہے فیڈ بیک دیں گے 7 سے 8 منٹ کا اور ساتھ میں ان کو سکور کریں گے. ججز کے لیے سکورنگ کا پیٹرن یہ ہوگا کہ یہ ہوگا 1 2 یا 4 5. اس میں 3 نہیں ہوگا. سو جو 1 2 کا مطلب ہے اس کا ہوگا کہ آپ نے اپنی پچ امپروو کرنی ہے. 4 5 کا مطلب ہوگا کہ آپ کی پچ بہت بہتر ہے, اس میں تھوڑی سی امپروومنٹ کی گنجائش ہے. پچ جو ہے وہ ٹوٹل ہوگا 3 منٹ کا. میں آپ کو کچھ ٹائمنگ سگنل ساتھ میں دیتا رہوں گا تاکہ جو آپ کا پچ ٹائم ہے وہ ایکسیڈ نہ ہو جائے. جب آپ کے 2 منٹ ہو جائیں گے پچ کے تو میری اسکرین جو ہے اس طرح کی وہ گرین ہو جائے گی. جب آپ کے جو ہے پچ کے 2 منٹس اور 30 سیکنڈز ہو جائیں گے سو جو میری اسکرین ہوگی وہ ہو جائے گی اس طرح کی یلو. اور جب آپ کے 3 منٹ ہو جائیں گے پچ کے سو میری اسکرین ہو جائے گی ریڈ. اس ریڈ مارک کے بعد آپ کے پاس 10 سیکنڈز ہوں گے کہ آپ اپنی پچ کو جو ہے وہ ریپ اپ کریں. اگر 10 سیکنڈز میں آپ کا ریپ اپ نہیں ہوتا سو میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا اور میں جو فیڈ بیک کا سیشن ہے وہ اسٹارٹ کروں. سو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اوپر میری ویڈیو پہ جائیں, آپ کو کچھ 3 ڈاٹس نظر آ رہے ہوں گے. وہ 3 ڈاٹس آپ کلک کر اور اس میں میری ویڈیو آپ پن کر دیں تاکہ آپ کو جو میری ویڈیو وہ نظر آتا ہے اور آپ کو ٹائمنگ سگنل ساتھ ساتھ پتہ چلتے جائے. سو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں معیز حسن سے. معیز کیا آپ ریڈی ہیں پچ کے لیے؟ السلام علیکم. یس آئی ایم ریڈی. ٹھیک ہے. سو آپ اپنے سلائڈ, اس سے پہلے ہم کنفرم کرتے ہیں اپنے دونوں ججز سے بھی, مہر الحسن اور سائرہ, کہ آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی. جی سائرہ جی وانڈرفل. سو معیز آپ اپنا اسکرین شیئر کریں پھر میں آپ کا ٹائمر اسٹارٹ کروں. I think there is privacy. اچھا میں آپ کو الاؤ کر دیتا ہوں. Wonderful. So you can try now, please. So معیز میں آپ کا ٹائم اسٹارٹ کروں؟ جی جی بالکل. ٹھیک ہے. So your time starts now. Assalamu alaikum. This is Muhammad Muiz Hassan from DHS Safa University, and today I will be presenting on behalf of the whole team of Eyes on AI. Firstly, I would like to acknowledge our supervisors, Engineer Muhammad Awais and Engineer Anasbir Iftikhar, for their constant support and for pitching us the idea of the project. Our vision is to provide a smart device which has an ability to record attendance in real time with the help of existing camera and hardware to ensure safety of authorized people. The existing situation of maintaining attendance in our university involves a lot of time, and so the faculty faces difficulty to maintain records of students. For a class strength of 60 students, at least 10 to 15 minutes are required for recording attendance. Apart from that, a chances of proxy also exist. The situation compelled us to work on the project, so we initiated a device which removes manual errors, saves time, and is automatically accurate. At the moment, target audience is from academia. However, it can be extended to industries and health sector as well. The project has been transformed into diversified direction, which include the law enforcement, access control, banking, financial services and insurance, healthcare, growing surveillance market.
Referring to some internet sources, a market survey has been conducted which reveals the increasing demand of facial recognition. In this survey, increasing demand of 16.6% before 2024, and in this survey, increasing demand of 21.3% before 2022. This is the business model for the project. Kindly view it, as most of the topic has been discussed. This is our team. Our team member includes Engineer Mohammad Awais as our project manager, Engineer Anas bin Iftikhar as project consultant, and me as Mohammad Muid Hassan as a team manager, and Amara Sheikh as a data processing head, and Erin Amir Jalal as a programming head. Thank you from my side. Wonderful. So हम feedback का session start करते हैं मेहर से. जी अस्सलाम वालेकुम. प्रेजेंटेशन आपने गुड थिंग इज़ कि जी आपने टाइमली कंप्लीट किया प्रेजेंटेशन को. मैं कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं कर पाया इसमें कि ये जो सोल्यूशन है ये आपने कोई इनिशियल कस्टमर टेस्टिंग की है, मतलब है कि किसी यूनिवर्सिटी को या किसी इंस्टीट्यूशन को? यस सर, एक्चुअली दिस इज आवर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट. तो एक्चुअली हम लोगों ने अपनी हमारी जो क्लास थी, एक्चुअली हम लोगों ने वहीं पे ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया है. ठीक है. नहीं एक टेस्टिंग की, और मतलब दैट मींस कि आप अपने यूनिवर्सिटी को इसको सेल करने की कोशिश की है, मतलब उनसे आपने कोई बात की है कि दे आर विलिंग टू इंस्टॉल दिस सिस्टम? यस सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल. अभी हमारी इवैल्यूएशन भी है, तो जिसमें इंशाल्लाह उन लोगों ने इस चीज़ पे भी बिहाफ पे बात करनी है. एक्चुअली जो मेन इशू था ये हमारी यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हुआ था, तो उन लोगों का बिल्कुल उम्मीद है कि हम लोग ये पूरा प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी वाले हमें फंड प्रोवाइड करें और हम यूनिवर्सिटी के ऊपर इम्प्लीमेंट करें तमाम क्लासेस में. अच्छा ठीक है. अब इनसे मैं अतर से पूछता हूँ. अतर, हमने पहले स्कोर बताना है और उसके बाद इवैल्यूएशन करनी है या क्या करना है? मतलब टोटली सर अप टू यू. अगर आप पहले फीडबैक और क्वेश्चंस के थ्रू स्टार्टअप का फेस समझना चाह रहे, बाद में स्कोरिंग करना चाह रहे, तो वो बेहतर रहेगा. और स्कोर हमने विजिबली आपको बताना है, बोल के बताना है या लिख के बताना है? जी हाँ, वो हम सारे ऑडियंस के साथ वो शेयर करेंगे. आप अनाउंस भी कर सकते हो और चैट में भी लिख सकते हो. अच्छा, एक क्विक फीडबैक यही है कि आई थिंक दिस इज एक वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का एक है, लेकिन अभी इसको कन्वर्जन इनटू अ बिजनेस और स्टार्टअप, उसके लिए इट्स अ लॉन्ग वे टू गो. सो आई विल गिव यू 2 marks. वंडरफुल. सायरा मैम. अस्सलाम वालेकुम मोइस. अच्छा मोइस, आपका आइडिया जो मैं सुन रही थी तो वही चीज़ है कि आप जो हमारे इंजीनियर्स हैं उनके प्रोजेक्ट्स मैं पास्ट के स्टूडेंट्स का भी इवैल्यूएट करती थी और सारा मुझे इसमें यही जो मेहर ने बात की कि जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट और जो रियलिटी होती है बिजनेस की, उससे काफ़ी ज़्यादा वो दूर होते हैं. सो मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने इस वक्त इस पे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना काम किया है. अभी जैसे आपने पेड कस्टमर की कही तो शायद एक जगह टेस्टेड है. सुपरवाइजर्स का क्या इसमें रोल होगा? आप क्या सीईओ हैं? तो ये चीज़ें मुझे इतनी क्लियर नहीं हो रही हैं इसमें कि ये तो ऐसा है ना जैसे कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जैसे प्रेजेंटेशंस होती हैं उस हिसाब से तो चलें ठीक है, लेकिन हम लोगों ने इसके एवेल्युएट करना है फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. सो उसका मुझे थोड़ा सा बताएं कि कंपनी के आप लोगों ने रजिस्टर की, क्या आप लोगों ने अपने टीम के स्ट्रक्चर में डिजिग्नेशंस दे दी, आप लोगों ने पेड कस्टमर्स के लिए जो कस्टमर ट्रैक्शन की बात है उसके लिए क्या टाइमलाइन रखी हुई है, क्या ये बिल्कुल 100% टेस्टेड प्रोजेक्ट है या फिर, और इसकी पेमेंट क्या है, क्या एडवांस में लेंगे आप? तो वो थोड़ा सा मुझे अगर बताएं बैकग्राउंड. यस मैम, एक्चुअली ये जो हम लोगों का प्रोजेक्ट है, तो अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने ये एक्चुअली टेस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने रियल टाइम पे अभी इसकी टेस्टिंग नहीं करी बिकॉज ऑफ कोविड-19. एक्चुअली हम लोग डीएसटी के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, लेकिन एक्चुअली हम लोगों के पास जो ऑलरेडी फोटोज थी काफ़ी अलग अलग तरीके से, तो वो हम लोगों ने इस पे टेस्टिंग करी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए. इसके अलावा अगर मैं सुपरवाइजर्स के रिस्पेक्ट से बात करूं तो और बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात करूं तो बिल्कुल हमारा एम ये है कि एक दफ़ा हमारा ये अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हो जाता है
تو ہم لوگ پھر سپروائزر سے اور ڈفرینٹ ٹیچر سے لنکس کر کے دوسری یونیورسٹیز میں بھی اس چیز کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ یہ ایشو میجر ایشو ہے, یہ صرف ہماری یونیورسٹی کا ایشو نہیں ہے, یہ دوسری جگہوں پہ بھی ایشو ہے جہاں ابھی تک مینوئل اٹینڈنس لی جائے. اس کے علاوہ اگر میں پیمنٹ وغیرہ کی بات کروں تو میں ہم لوگ کا یہ پروجیکٹ اتنا کاسٹلی نہیں ہے, اراؤنڈ 20K ہم لوگ کی ہے, جس کے اندر ہم لوگ کا ایک ریزبیری پائی انکلوڈ ہے اینڈ کیمرا ہے. تو اٹس ڈیپینڈ آن کہ ہمارا وہ کون ہے, کسٹمر کون ہے, تو پھر اس بہاف پہ ہم لوگ چیک کریں گے کہ ہم لوگ کو پیمنٹ پہلے لینی چاہیے یا ان کی ڈیمانڈ کتنی ہے, پھر اس طریقے سے پھر ہم لوگ ڈیلنگ کریں گے اس چیز کی. اچھا, اگر آپ نے اس کو ایز اے بزنس پرسیو کرنا ہے تو دین اگین اٹس لانگ وے ٹو گو. میں آپ کو یہی مشورہ دوں گی کہ آپ کسی انکیوبیشن سینٹر کا پارٹ بنیں تاکہ آپ کو ایکچوئل اس کی جو بھی بزنس کے میکینکس ہیں تو وہ سمجھ آئے آپ کو, اور دوسرا آپ کو کوئی گائیڈنس دینے والا بھی ہو کہ یہ ٹیکنالوجی ہے تو اس کا کمپیٹیٹر کون ہے مارکیٹ میں اور کتنا جلدی کوئی کاپی کر سکتا ہے آئیڈیا. کیونکہ ہم لوگ تو LMS پہ اٹینڈنس لے رہے ہوتے ہیں اور ہمیں کوئی ایشو نہیں ہوتا, بحریہ میں بھی جب ہم اٹینڈنس لیتے ہیں تو ہم مینول نہیں لیتے. میں نے تو کسی یونیورسٹی میں مینول اٹینڈنس لی نہیں ہے. سو یہ کتنا اس کو ریپلیس کرے گا اس ٹیکنالوجی سے, اور کتنا کیا ڈفرینسیشن ہے اس پروڈکٹ کی, کہ کتنی اس وقت نیڈ ہے اس کی, یا پھر یہ صرف اٹینڈنس کے پوائنٹ آف ویو سے, یا پھر آپ نے اور بھی کہا کہ فیشیل ریکگنیشن. اب جیسے اگر میں اپنی یونیورسٹی کی بات کروں تو ہماری یونیورسٹی میں ایکچولی یہ تھا کہ ان کیس اگر تو اسٹوڈنٹس کی اٹینڈنس مس بھی ہو جاتی ہے تو ہمارے ایڈمن بلاک والے ڈیلی اٹینڈنس بلاک کر دیتے ہیں. اس وجہ سے فیکلٹی کو کافی ریکویسٹ کرنی پڑتی تھی ایڈمن کو کسی اسٹوڈنٹ کی اٹینڈنس لگانے کے لیے, اور اف 70% سے اٹینڈنس کم ہو تو ہم لوگ ایگزامس کے اندر اپیئر نہیں ہو سکتے. تو یہ کافی میجر ایشو ہمارے لیے بن گیا تھا کہ اسٹوڈنٹ سے اگر ان کیس اٹینڈنس مس ہو جاتی ہے اور LMS کے ٹائم ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ میم ہماری 60 to 70 اسٹوڈنٹس کی کلاس ہوتی ہے اور ہماری جو کلاس کی ڈیوریشن ہوتی ہے وہ اراؤنڈ 50 منٹس ہوتی ہے. تو 1 by 1 ایچ اسٹوڈنٹ کو اگر ہم لوگ کال کر رہے ہیں تو اٹ ول ٹیک ایٹ لیسٹ 10 to 15 منٹس. ٹھیک ہے, وہ پوائنٹ آپ کا بالکل ویلڈ ہے. ٹھیک ہے, بس اس میں یہی آپ نے دیکھنا ہے کیونکہ ٹائم اپ ہو گیا ہے, آپ نے اس کے بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کے کمپٹیشن کو اسٹڈی کرنا ہے, آپ کا پروڈکٹ کتنی ڈفرینسیشن لے کر آ رہا ہے, آلریڈی جو مارکیٹ میں سولوشنز ہیں وہ کون سے اویلیبل ہیں, اس کے اوپر ذکر اتنا خاص نہیں ہوا. اور پھر ٹیکنیکلی تو چلے میں اس کے اوپر نہیں آؤں گی, وہ تو آپ لوگ خود ایکسپرٹس ہیں, لیکن اس وقت آپ کے لیے فائنل یہی ہے کہ اگر آپ نے اس کو بزنس ایز اے بزنس پرسو کرنا ہے تو پھر اس کو بزنس کی طرح ہی لینا ہے. اٹس رائٹ ناؤ اٹس جسٹ اے یونیورسٹی پروجیکٹ. تو میں بیسٹ آف لک. تھینک یو. سو سائرہ میں آپ کا اسکور 2. سو میز ونڈرفل, آپ اس فیڈ بیک کو انکارپوریٹ کریں, اور ساتھ ساتھ میں آپ کو میں گائیڈ کرنا چاہوں کہ فاؤنڈر انسٹیٹیوٹ کا بھی ایک ورچوئل سیمیسٹر لانچ ہو رہا ہے پاکستان میں. اس طرح NICs بھی ہے, اور آپ startup.p کی بھی ایک چھوٹی سی جرنی ہے اسٹارٹ اور انٹرپرینورس کے لیے. سو آپ کے پاس کافی ایک نالج آ جائے گی جدھر سے آپ پھر اپنے AI کو بہترین کر سکتے ہیں. سو بیسٹ آف لک فار یور فیوچر, اور انشاءاللہ آپ کو آگے پچ فیسٹ میں بھی مزید وہ موقع دیں. تھینک یو. نیکسٹ اسٹارٹ اپ ہمارے ہیں بک مائی اسپاٹ ہوما. سو ہوما, آپ ریڈی ہے پچ کے لیے؟ جی بالکل. ونڈرفل. سو آپ اپنا سلائڈ شیئر کریں اور میں آپ کا ٹائم اسٹارٹ کروں. So are you ready? میں start کروں ٹائم؟ Yes. چلے جی, your time starts now. Okay. Hello everyone. This is Huma. I'm the founder of Book My Spot, which is the on-demand beauty platform to bring beauty and wellness industry online. Okay. I'm the founder. Okay. We started off back in December 2019. The idea was to bring the all the beauty platforms on board online. Our technology, we have outsourced the technology development part to a company Viatat, and we have around 5 people, a team of 5 people, that is, which comprises of videos and data entry offices, and we are currently incubated at NIC Karachi. The problem is that the majority of the salons still rely on phone calls and manual booking on registers. The customers, there are very few chances that customer returns back if the phone call is left unattended. And many of the salons are not that much, they're not that much tech savvy, so they're not that much on social platforms.
and they don't spend much on marketing budgets. And then for the customers, there's no platform to book an appointment online or to assess the best discounts and deals available. So we came up with a platform that will provide an appointment booking platform where the salons can have a 360-degree view of their businesses and figure out the staff either when their staff is idle, so they can boost their services online and give them some promotional discounts or deals available. Then we will be offering a personal content gallery for customers as well. Our unique selling platform is that there's no currently major traction available for such a platform. So we are launching it at a very good time. And then if we consider the COVID scenario, even the salons are now promoting, that customers book an appointment and then come through that platform to them. We are offering customer salons either on commission-based package or a monthly or a subscription-based package, and then we'll be additionally charging them for the ads on our platform. We are currently at a pre-revenue stage. We already have 35 salons on board, and 1,500 services are already listed, and our product that application is already on testing phase, and we're going to launch it in a month's time. In the best case scenario, if I talk about going for the monthly subscription model, we'll be generating revenue in a year 1, and in the worst case, by the year 3. And our customer acquisition cost will go from year 1 around 722 and it would reduce down to 87 rupees. That's it from my side. Thank you. Wonderful. So हम feedback का session start करते हैं सारा. Okay, Huma, good presentation. कुछ questions हैं. आपने अपने competition को study किया है किस तरह के इस वक्त कुछ लोग थे, if I can remember, in Durshil, Peshawar. वो लोग भी ये काम कर रहे थे. कुछ NIC के कुछ इनिशियल स्टार्टअप से मैं मिली थी जो कि सारे जितने भी पार्लर्स थे, सैलून्स थे, उनको ऑन बोर्ड लेकर आ रहे थे. सो मुझे एग्जैक्ट तो उनका नहीं पता इस वक्त, लेकिन आपने कोई अपना कंपैरेटिव एनालिसिस किया इन डेप्थ? बिल्कुल. There are 1 or 2 other platforms that are working on it, but उनका मॉडल में या तो मॉडल थोड़ा सा डिफरेंट है. They are only offering home services, और उनका प्लेटफॉर्म में there's another platform, I won't say the name, but already on board. And if I say कि उनके कस्टमर्स का रिस्पॉन्स सैलून की तरफ से कैसा है, if you see their application, तो उसमें बहुत सारे अभी टेक्निकल बग्स हैं, even though they're already been around for 6 months. तो even salons का feedback भी कुछ ऐसा होता है कि they don't they came up, they got us signed up, but उसके बाद से हमें कुछ पता ही नहीं है कि what to do on that platform or anything. तो इस तरह की कुछ competitors available हैं, और हम लोग का scenario ये है कि we want to satisfy our customers at the best level. तो हम लोग का quality की तरफ हम लोग का है कि हम लोग we will be providing we won't be compromising on the quality. अगर हमने अपने salons को on board लिया तो they should stay updated कि what's going on and how they can boost their sales through our platform. Okay, जो 35 salons आप लोगों ने अभी लिए हैं on board, उससे आप लोग का क्या revenue generate हो रहा है, क्या percentage आप लोग ले रहे हैं? अच्छा, like I said, we're at a pre-revenue stage. अभी मैंने उनको on board लिया. What I'm doing is कि I'm getting the number of salons on board, और फिर मैं उसको लॉन्च कर रही हूँगी, तो ताकि कस्टमर्स के लिए भी हो कि कस्टमर साइन अप हो रहा है तो उसके पास नंबर ऑफ सैलून्स ऑलरेडी अवेलेबल हो. तो करंटली आई हैव ऑफर्ड देम for the period of 3 months. I'm offering you this platform for free, and then we will be charging revenue. अभी currently कुछ भी नहीं ले रहा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं ले रहा है? No, for 3 months but हमने उनको monthly subscription based model के ऊपर हमने agree कराया. Okay, ठीक है. I'm done. Thank you. Thank you. Wonderful. Next हम feedback लेते हैं मेहर से.
جی تھینک یو ہما, گڈ پریزنٹیشن. آلدو میرا بھی وہی کوشچن ہے کہ ایکچولی آپ نے کتنا کسٹمر ٹیسٹ کیا, لیکن وہ آپ نے بتا دیا کہ ابھی آپ نے سو فار آپ اس کو ابھی بیٹا فیز میں ہے اور ابھی آپ نے لانچ نہیں کیا. تھوڑا سا مجھے چارج کا, آپ اپنے جو سیلونس ہیں ان کو چارج کر رہے ہوں گے یا کسٹمرز کو بھی آپ چارج کر رہے ہوں گے, جو لوگ بکنگ کروا رہے ہیں سیلونس کی ان کو بھی آپ چارج کر رہے ہوں گے؟ نہیں بالکل بھی نہیں, ان کو ہم نہیں چارج کر رہے ہوں گے, ہم لوگ سیلونس کو ڈائریکٹلی کر رہے ہوں گے چارج منتھلی سبسکرپشن بیس کے. فار ایگزامپل ابھی جو ہم نے سوچا ہے کہ ہم لوگ ایک 5,000 روپیز ان کو منتھلی چارج کر رہے ہوں گے, اور ادروائز ایک کمیشن بیس ماڈل ہوگا. اچھا رائٹ نا وہ لوگ کیسے بکنگ کر رہے ہیں, مطلب ایگزسٹنگ جو وہاں پہ سیلونز ہیں, آپ نے کراچی کی بات کی, یہ آپ کا لمیٹڈ, ابھی آپ کا کراچی میں بھی کوئی اسپیسیفک ایریا ہے جس کو آپ کور کر رہی ہیں یا ہول کراچی کو بکنگ کر رہی ہیں؟ اوور آل کراچی ابھی میں ٹارگیٹ کر رہی ہوں. اگر میں ابھی 35 سیلونز کی بات کریں تو دے آر میجرلی فرام ڈیفینس, کلفٹن اور بہادرآباد, اس سائڈ کے ہی ہیں ابھی, ان کو ٹارگیٹ کیا تھا. اور سیکنڈ تھنگ از کہ کسٹمرس کے پوائنٹ آف ویو سے تو ابھی کسٹمرس تو ابھی آن بورڈ نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, اوکے. اور اس میں مجھے ایشو یہی ہے کہ ہاؤ جو سیلونز ہیں یہ ان کو اوبیسلی کچھ اور بھی اپلیکیشنز سروسز جو ہیں وہ ان کو آؤٹ ریچ کر رہے ہوں گے, یا آپ کا اگر اس میں اگر کوئی اسٹرانگ کمپیٹیٹر آ جاتا ہے اور وہ مطلب ہائی ٹریکشن کے ساتھ آتا ہے یا کسی اور چینج بزنس ماڈل کے ساتھ آتا ہے, تو وہ آپ کو ایزیلی جو ہے نا اس میں سے آپ کو کر سکتا ہے, آپ کو جو ہے آؤٹ کر سکتا ہے بزنس میں سے. ادر دین دیٹ obviously یہ پھر اس کی جب بیٹا ٹیسٹنگ ہوگی اور آپ کے پاس ریٹرننگ کسٹمر آئے گا تو وہ ہو سکتا ہے. لیکن میرے خیال سے آپ کو نا تھوڑا سا یہ جو کسٹمر کو چارج کرنے کا بھی ماڈل دیکھنا چاہیے, ریویو کرنا چاہیے, کہ نارملی جو سیلونز ہوں گے وہ دے وڈ بی ریلکٹنٹ ٹو گیو اوے منی فرام دیئر پاکٹ, کمیشن دینا, اور وہ مطلب یہ کہ اٹس کمبرسم پروسیس کہ آپ جو ہیں جو کسٹمرز جو ان کے ساتھ ڈائریکٹ ہیں ان کو کال کر رہے ہیں, ان کے پاس ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جی یہ ہمارے ایریا کے جو کسٹمرز ہیں وہ آ رہے ہیں ہم سے, اور وہ بکنگ کرانے کے لیے بھی جو ہے نا ایونچولی وہ فون کال پہ یا جو بھی میکانزم ہے وہ یوز کر سکتے ہیں, کرتے بھی ہوں گے ایگزسٹنگلی. تو ابھی میرے خیال سے مجھے نہیں پتا کراچی کی مارکیٹ کا, اسلام آباد میں یا یہاں پہ بھی اس طرح کے بہت سارے کچھ اسٹارٹ اپس لانچ ہوتے ہیں, لیکن ایونچولی وہ ڈائی آف ہو جاتے ہیں کچھ عرصے کے بعد. جب وہ ایونچولی جب مارکیٹ میں جاتے ہیں اور ٹیسٹنگ کرتے ہیں اپنے پروڈکٹ کی, تو ایونچولی ان کو جو فیڈ بیک ملتا ہے وہ اتنا پازیٹیو نہیں ہوتا, کہ لوگ اتنے زیادہ ایپ انیبلڈ یا ٹیکنالوجی انیبلڈ نہیں ہے کہ ہر چیز جو ہے نا, آلدو کریم کی حد تک تو ہم بہت زیادہ ایپ کو یوز کرتے ہیں یا فوڈ پانڈا کے ڈلیوری کی سروسز کی حد تک, لیکن ادر دین دیٹ یہ جو سیلون کی یہ ہے یہ تھوڑا سا مطلب ذرا ٹرکی ایک ایریا ہے. تو آئی وڈ سے بیسٹ آف لک فار یور ٹیسٹنگ اینڈ لانچ انشاءاللہ. Okay, thank you. But the customer کے point of view ہے کہ why would a customer pay just to get the appointment booked on some platform? وہ تو پھر اسی طرح سے وہی بات آ جاتی ہے کہ ڈائریکٹلی کال کر سکتا ہے. بٹ دا تھنگ از کہ دوسری چیز یہ ہے کہ سیلونس کو یہ بینیفٹ ہوگا کہ ان کو پورے اپوائنٹمنٹ مینجمنٹ سسٹم مل جائے گا where they can have their appointments managed. ابھی تو یہ ہوتا ہے کوئی رجسٹر پہ کر رہا ہے, کوئی کر ہی نہیں رہا ہے, کوئی ڈفرنٹ سیناریوز ہوتے ہیں. تو ہم اس میں ایک چیز میں ایڈ کروں گی کہ اس وقت جو ٹیلی میڈیسن ہے, کیونکہ کووڈ سے پہلے بھی تھا اور اب تو بہت زیادہ ہو گیا کہ لوگ فون پہ ہی ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں, تو جو وہ پلیٹ فارم ہے وہ دونوں طرف سے چارج کر رہا ہے, تو ان کا بھی بزنس ماڈل تھوڑا آپ اسٹڈی کر لیں. وہ لوگ بھی جب ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں تو وہ اس کو کسٹمر کو آسانی یہ ہوتی ہے کہ ان کو کمپیریزنس دیتے ہیں, اس ڈاکٹر کی ریٹنگ چل رہی ہوتی ہے, جو زیادہ پاپولر ڈاکٹر ہوتا ہے اس کو زیادہ اسٹارز ملے ہوئے ہوتے ہیں, تو ان کو نا ایک اگر کسی نے گائنیکالوجسٹ کی اپوائنٹمنٹ لینی ہے تو وہ پورا بتا دیتے ہیں کہ دس ایئر نمبر آف ایئرز ایکسپیرینس اور یہ ان کا یہ کوالیفیکیشن ہے, پورا وہ ڈیٹا بھی آ جاتا ہے ڈاکٹر کا, اور لوگوں کے ریویوز بھی آ جاتے ہیں, تو وہ کسٹمر سے بھی چارج کر رہے ہیں اور وہ اس ڈاکٹر سے بھی چارج, دونوں طرف سے کر رہے ہیں. تو ان کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیں کہ ان کا ماڈل کیا ہے, وہ کیسے کر رہے ہیں اس وقت اپنے اس ماڈل کو سسٹینیبلٹی کی طرف کیسے لے کے جا رہے ہیں. تو اس سے بھی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. دو کہ ڈاکٹر میڈیکل ظاہر ہے جو ایک انڈسٹری ہے وہ ڈفرینٹ ہے اور سلون ڈفرینٹ ہے, اس میں اتنا سیریس نہیں ہے کچھ, لیکن پھر بھی آپ نے جب کسٹمر کی جسے کہتے ہیں لائکس اینڈ ڈس لائکس کو بہت کلوزلی اسٹڈی کرنا ہے کہ اگر مجھے بھی ایسا کمپیریزن ملے, ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے کتنی انفارمیشن دینی ہے, کہ اب ہمیں اس
سلون کے صرف بکنگ کرانی ہے تو وہ تو فون پہ بھی ہو سکتی ہے، آپ نے خود کا تو کسٹمر کیوں پے کرے گا، لیکن میں ضرور آپ کو پے کروں اگر مجھے آپ تھوڑا سا ایڈ آن بھی دیں اس سروس میں، کہ مجھے ایک ایک کر کے آپ مطلب اس کی کوالٹی کی بھی ایشورنس دیں کہ اس سلون کی یہ والی سروس کے سٹارز یہ ہیں، یہاں پہ کٹنگ ہیئر کٹنگ سب سے زیادہ اچھی ہوتی ہے، یہاں پہ یہ والی سروس اسکن سے ریلیٹڈ کوئی سروس بہت اچھی مل رہی ہے، تو مجھے جا کے شاید کمپیریزن نہ کرنے پڑے، آپ کا پلیٹ فارم مجھے کمپیریزن بھی کر کے دے رہا ہو، تو پھر تو آئی بی ولنگ ٹو پے ایز ویل. لیکن اگر ہاں صرف وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ سروس پہ ایگزیکٹلی کیا دو گے، کہ صرف سلون کے نام کی ڈائریکٹری ہے اور نمبرز ہیں، یا پھر آپ اس میں ان کی سروسز کا بھی کمپیریزن اور کراس وہ ہمیں دے رہے ہو. کیونکہ ہوتا ہے نا، دیکھیں ہمارا تو یہ بڑا کنسرن ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ فلانا سلون کون سا اچھا ہے بتائیں، ہیئر کٹ کہاں سے کریں، تو کہتے ہیں جی وہ والی آرٹسٹ جو ہیں وہ کافی اس وقت پاپولر ہیں، تو پھر ہم ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ بھی اگر آپ کا ایپ اگر ایک ایڈیشنل ایک سروس دے رہا ہو تو آئی تھنک پھر آپ دونوں طرف سے چارج کرو گے، کیونکہ آپ ویلیو دے رہے ہو نا، مور دین جسٹ فون کال والی سے زیادہ. سو یہ میری طرف سے ایک ہے. باقی یہ ہے کہ کراچی از اے بگ سٹی، اور ان سب چیزوں کو فائنلی جو ساری چیزیں ہوں گی فیوچر میں وہ ساری امبریلا کے انڈر آئیں گی، تو ہوگا تو چاہے آپ کر لیں گے یا کوئی اور کر لے گا، لیکن یہ ساری چیزیں آئیں گی. ہیلتھ انڈسٹری، فیشن انڈسٹری، یہ سب بگ امبریلاز کے انڈر آئیں گے، اور جسے کہتے ہیں ایپس کے تھرو انٹیگریٹ ہو جائے گا، اور فائنلی تو صرف کہتے ہیں فیوچر میں ایک ہی ایپ ہوگی، آپ کو تو بہت ڈھیر ساری ایپس ڈاؤن لوڈ بھی نہیں کرنی پڑیں گی، اور ان کے انڈر فردر انٹیگریشن ہوگی ٹیکنالوجی کی. تو فیوچر تو از آل اباؤٹ دس. تو ٹریک آپ کا ٹھیک ہے، ڈائریکشن ٹھیک ہے، اس میں صرف آپ کلوزلی اب مانیٹر کرنا شروع کر لیں اپنے کسٹمر کا بیہیویئر، اور اپنے کمپٹیشن کو بھی ذرا دیکھیں کہ کیسے ہو رہا ہے. سو اگر ہم ججز سے اسکور لیں، ٹو فرام مہک اینڈ 4 فرام سائد. ٹھیک ہے، سو اس میں اسکورنگ کے بارے میں تھوڑا سا گائڈ کر دوں کہ آپ کو اگر 2 مل رہا ہے یا 4 مل رہا ہے، سو یہ ایک کمپٹیشن نہیں ہے. آپ اسٹارٹ اپس کا جو کمپٹیشن ہے وہ آپ کا اپنے ساتھ کمپٹیشن ہے. سو اگر آپ کو آج جو وہ 2 ملا یا 4 ملا ہے، سو آپ نے نیکسٹ ٹائم یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ فیڈ بیک کو کس طرح انکارپوریٹ کر کے اپنے پچ کو مزید اور بہتر وہ کر سکتے ہیں. اسکورنگ کا خالی یہ مقصد ہے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ نے جو آگے کس سائٹ پہ جانا. نیکسٹ ہمارے پارٹیسپینٹ ہے عثمان ایرو شیڈز. عثمان آپ ریڈی ہے؟ میں آپ کا ٹائمر سٹارٹ کروں. عثمان ہمیں آپ کی آواز نہیں آ رہی. آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی ابھی آ رہی ہے. میں آپ کا ٹائم سٹارٹ کروں. ٹھیک ہے جی. یور ٹائم سٹارٹس ناؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. My name is Mohammed Usman Ghani. I'm the founder of Aero Shades. We are the pioneer in manufacturing intelligent shades and structures. The problem that we are trying to address is that the scorching sunlight in summer and pouring water rain restricts the outdoor activities, whether we are at home, in restaurants, in public parks, or in mosques. So our solution is to provide customer-specific shade structures that are either fixed or retractable, heat-repellent, water-resistant, dust-proof fabrics with an average life of 15 years. We are providing our products for at a price that's 20% below the market price. These are their products line: retractable canopies, freestanding shades, lawn shades, sail shades, parking shades, and window blinds. We are also looking into manufacturing motorbike shades. We have about 1.8 million motorbikes that are produced in Pakistan annually, and we are working on the retractable folding shade for it. Market launch is expected by mid of July at a cost of about 4,000 rupees. Our competitors are Saidar, Shamsi, Al-Fazl. All of them, they are working on tensile membrane structured fabrics. They only have 2 or 3 products in their product domain. They are not providing warranty with their products. The cost is quite excessive, and we are providing intelligent automation option with our products that none of them are offering. The international market size is about 11.46 of awning canopy by 2025. For construction fabric, it's about $1.26 billion by 2023, and 27.6 for windows covering. For Pakistan, we have about 32.2 million houses throughout Pakistan. If we can grab 1% of the total household for awnings, which cost is about 15,000 per unit, so it's about 29.27 million USD for awnings. If we can grab 0.5% for tensile fabric structures, it's about 19.39
and for window covering, which is a little less expensive, and we hope to grab about 5% of the households at a cost of 4,000 per unit. It's about 39.03 million USD for the window covering. Our revenue models are that we have intelligent, we have customers for we have manufactured shades of protectable umbrella, protectable canopy, intelligent awning, and our revenues were 0.2 million for between 2018 to 19. Then it jumped to 0.9 billion, and this year we're expected to hit 4.5 million. Job creation, as we have 2 permanent employees and 30 part-time employees. Our next 3 expansion plan is that we are trying to right now we are covering just Peshawar and Islamabad. By the start of 2021, we are trying to enter Lahore and Multan. One of our members is also visiting Dubai. He is already there, and we are trying to hit that market by 2022. As mentioned, our market target is 4.05 million for 2021, and then the next year it's about 10 million. When we enter the Dubai market, we plan to hit the target market of about 25 million PKR. Yes, I'm talking about PKR. We are also looking into funding for our startup, about 30 million PKR. It will be used for hiring of the employees, acquisition of warehouse, equipment purchase, raw material purchase, and marketing. And we are looking to providing 10% equipment. Usman, आपका time है क्या? आप 20 slides बता. All right. So, well, that's all about it, I suppose. And there are 3 members in my team. Nima Assault and Muhammad Abu Bakr. He's our lead engineer, mechanical engineer, and then Abdul Majid Qureshi is our design architect. Thank you so much. Wonderful. So, आपका pitch time था 4 minutes 2 seconds. So, हम feedback का session start करते हैं मेहर से. Thank you, Usman. Excellent presentation. Or good to see that you are already in business. You're doing well, mashallah. Or I'm not really an expert in this particular domain, construction, but I would say कि I would suggest कि आप शायद एक USAID का एक small medium enterprise activity है, उसमें ये शायद I think hospitality business के अंदर जो है this product can be well suited. कि hotels हैं या restaurants हैं, उनको अपने outdoor activities के लिए या events management के लिए जो है ना इस तरह की usage होती है, तो I believe कि वहाँ पे आप कुछ funding वगैरह के लिए apply कर सकते हैं. Other than that, I would say कि it's a good business, और glad to see कि थोड़ा सा लोग जो हैं वो non-tech set के भी जो और business domains हैं उनके अंदर भी explore कर रहे हैं ideas को. बहुत अच्छी बात है. और I would rate you 5 marks. Thank you. Wonderful, amazing. Saira ma'am. Okay, so interesting idea है. मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि एक ट्रेडिशनल आइडिया से डिफरेंट है, हटकर है. आप मुझे सिर्फ बताएं कि इसकी प्रोडक्शन की आपकी क्या कैपेसिटी है? अभी राइट नाउ हम जो है तो बाय द वे मैं नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में इंक्यूबेटेड था बाय द स्टार्ट ऑफ 2019 और फिर हम सितंबर में ग्रेजुएट हुए थे. तो हमने शुरू में जो है स्टार्ट में ये था कि हम जो कस्टमर्स है, सिंगल कस्टमर्स है, उनको ही हिट कर रहे थे. अभी हमें जो रिसेंटली प्रोजेक्ट मिला था वो सिंगल प्रोजेक्ट तकरीबन जो है तो 1 बिलियन का प्रोजेक्ट था. तो अभी हम थोड़ा उससे हट के जा रहे हैं और हम मास मैन्युफैक्चरिंग में जो है तो उसको हिट कर रहे हैं कि जो ऐसे प्रोडक्ट्स हों कि जिसको हम थ्रू आउट दी कंट्री उनको एक्सपेंड कर सकें. तो हम ऑनलाइन सोर्सेज को इस्तेमाल करके डिजिटल मार्केटिंग के जरिए कस्टमर्स थ्रू आउट दी कंट्री उनको हिट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि थ्रू शिपमेंट जो हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जो शिपमेंट के जरिए जो है तो हम उनको पहुंचा सकें. उनमें से एक ये प्रोडक्ट है जिसपे हम अभी फिलहाल फोकस कर रहे हैं. मतलब ये सारी चीजें आप खुद, आपकी इन हाउस कैपेसिटी तो नहीं है ना? ये सारा कुछ आप वो कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं ना? नहीं, हम सिर्फ जो है फैब्रिक इंपोर्ट कर रहे हैं, बाकी मैन्युफैक्चरिंग हम यहीं पे पेशावर के अंदर कर रहे हैं. बाकी इन हाउस आप लोग की अपनी सारी कैपेसिटी है इसकी बिल्ड करने की? जी, अभी हमारी इसकी अपनी कैपेसिटी है लेकिन बल्क में नहीं है. फिलहाल हम सिंगल मतलब आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रॉ मटेरियल ले आए तो आप इसको असेंबल करके कर सकते हैं इसको और डिलीवर. जी अभी हमने जो है तो एक यहीं पे वेयर हाउस है पेशावर में, वो हमें बड़े अच्छे ऑन अ वेरी गुड एग्रीमेंट हमें उनसे तकरीबन मंथली बेस पे
8% جو ہے تو ان کو ہم اپنا ریونیو شیئر کریں گے منتھلی بیس پہ, اور ہمیں ویئر ہاؤس جو ہے تو وہ انسٹیڈ آف رینٹ وہ ہم سے صرف پروفٹ جو ہے تو اس پہ لیں گے. وی آر ناٹ پرووائڈنگ اینی کائنڈ آف ایکویٹی ٹو دیم. تو وہاں پہ ہم انشاءاللہ ان دی نیکسٹ نہیں دیٹس اے اسمارٹ اسٹریٹجی. ٹھیک ہے, بالکل کولیبریشنز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس طرح سے ہے کہ اس میں آلریڈی جہاں تک ڈیمانڈ کی بات ہے کہ پاکستان میں کتنی ڈیمانڈ ہے اس پروڈکٹ کی, سو وہ تو نظر آ رہا ہے کہ گرمیوں میں تو خاص طور پہ اس طرح کی شیڈز کی کافی ڈیمانڈ ہوتی ہے. اور آپ نے جو اپنا کمپیٹیٹیو انالیسس جو دیا تھا جس میں آپ نے کہا تھا کہ آپ لوگ 10 ایئرس کی وارنٹی دیتے ہیں اور باقی لوگ نہیں دے رہے, اور یہ اس میں ٹیک انیبلڈ ہے, یہ انٹیلیجنٹ آٹومیشن. سو ایم شیور کہ وہ ظاہر سی بات ہے وہ ایک ایج ہے باقی کمپٹیشن سے, کیونکہ ہم نے بھی میں نے اپنے آس پاس کوئی اس طرح کے انٹیلیجنٹ آٹومیٹڈ اس طرح کے نہیں دیکھے شیڈز. سو اگین اس میں یہی ہے کہ پھر آپ نے کہا کہ کووڈ کی وجہ سے آپ لوگوں نے کچھ ماسک وغیرہ بھی پروڈیوس کرنا شروع کیے ہیں, تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے. دیٹس اے اسمارٹ آئیڈیا اگین. سو میری طرف سے اگین بیسٹ آف لک, اور 4 points میری طرف سے اسکورنگ. Thank you. Just any suggestions on your side how we can improve and grab more market size here, considering the condition right now? اچھا, اس میں ایسا ہے کہ کیا نام ہے عثمان, ٹائم تھوڑا سا آن لائن ہمارے پاس شارٹ ہوتا ہے. اگر آپ ہمارے آف دا ریکارڈ آپ اگر کریں ہمارے ساتھ ڈسکشن, تو اس میں ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ جو کسٹمر سیگمنٹس ہیں ان کو اور کس طرح سے ویل ڈیفائن کر کے آپ اس کی مارکیٹنگ کیسے کر سکتے ہیں, کیونکہ پروڈکٹ تو آپ کے پاس ہے. لیٹس سی کہ اس کو تھوڑا سا کسٹمر سیگمنٹس کے اکارڈنگلی اگر ہم اس کو اور موڈیفائی کر لیں اور اس کو کسٹمائز کر لیں تو اس میں سے اور بہت کچھ نکل سکتا ہے. تو اگر میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ کی ٹیکنالوجی سمجھ جاؤں اور آپ کے پروڈکٹس, تو ہم اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کر سکتے ہیں کہ فردر آپ کس کس مارکیٹ میں انٹر ہو سکتے ہیں اور اس سے فردر کیا ایڈ آن آپ مارکیٹ کو پریزنٹ کر سکتے ہیں. سو عثمان, میں آپ کو بعد میں جو ہے سارا میم کے ساتھ کنیکٹ بھی کر دوں گا, سو آپ جو ہے وہ مینٹرنگ کا ایک سیشن بھی میڈم کے ساتھ آپ کو کر سکتے ہیں. ٹھیک. Thank you so much for your time, for listening to me. Thank you so much. It was very nice. السلام علیکم. ونڈرفل. جو ہے انشاءاللہ آپ کا اسکور کافی اچھا رہا. سو مزید بھی ہم آپ کو ایک اور سیشن میں بھی انوائٹ کریں گے جو کہ انویسٹرز کے ساتھ ہوگا, اس میں پھر ہم آپ کو جو ہے مزید موقع بھی دیں گے. نیکسٹ ہمارے ساتھ ہے انس شیخ. انس شیخ ہے فاؤنڈر اور سی او پیپو.co کے. انس, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. انس کا شاید ہے. سو انس جب تک اپنا ٹیکنیکل ایشوز کرتے ہیں, سید امیر علی شاہ آپ ریڈی ہیں کچھ کے لیے؟ یس سر. جی, سو آپ اپنی سلائڈ شیئر کریں. اور انس تب تک آپ جو ہے شاید آپ کی وائس جو ہے ہمیں نہیں آ رہی, آپ ان میوٹ ہے لیکن تب بھی آپ کی وائس میں کچھ ایشو ہے. سو امیر کی ہم پچ لیتے, پھر اس کے بعد ہم انس کا پچ لیں. امیر آپ نے سلائڈ شیئر کرے, پھر میں آپ کا جو ہے ٹائم اسٹارٹ کروں. اوکے سر. اچھا, یہ انس کی اسکرین شیئرنگ آ گئی ہے. انس, آپ کو آپ کی آواز ہمیں نہیں آ رہی. سو امیر آپ اپنی اسکرین شیئر کریں. انس, آپ کی آواز ہمیں ہے, آپ کائنڈلی کنیکٹ اور ڈسکنیکٹ کریں. امیر آپ اس کو ہاں پریزنٹیشن موڈ میں کر دیں تاکہ آپ کی السلام علیکم. سر آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں, آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ اس کو پریزنٹیشن موڈ میں کر دیں تاکہ وہ جو ہے پھر آپ کا ٹائم. ٹھیک, چلے, یور ٹائم اسٹارٹس ناؤ. Assalamu alaikum. My name is Amir Ali and I am the student of DHS Safar University. I am presenting HERL, an energy management system that manages power efficiently.
What is the one of the biggest issues of our nation? Electricity shortages in residential, commercial and industrial area. Why does this problem occur? We all have heard about the peak hours that range from 10 to 6 p.m. when the all office going people come home and the usage of electricity increases and the demand increases. However, to fulfill these demands, K Electric and other powerhouses use their backup generators to supply the electricity, which increases its tariff rate. The working of these backup generators causes a huge release of carbon dioxide emitted in the air. It is also been observed that the greatest contributor of CO2 is electricity and heat production. To solve these issues, we come up with an idea of affordable, reliable energy through our energy management system. We are using United Nations goal number 7. We are focusing on United Nations goal number 7, which is of clean and affordable energy. We will be doing this by considering tariff rates and power consumption. Likewise, in real-time data, we will be collecting real-time data, and an algorithm is created which will operate our loads. Our system is full autonomous and wireless system. The benefits of system are it is fully autonomous, environment friendly, wireless system, efficient use of power. It saves up to 25% of your electricity bills, and hence purchases power increases. We have also tested our algorithm and we have achieved 16% of our electricity reduction in bills in day 1, and in day 2 we have successfully reduced 15% of our electricity bill, and same for day 3. If you talk about the whole month, then we have reduced 30.53% of our electricity bills in a month. The unfair advantage is we are pioneer in Pakistan market. We are electrical engineers. So the value proposition is our system is unique. It is wireless. We will be giving 1-year warranty and after sales services. The cost breakdown structure is divided into slave unit, master unit, R&D cost and miscellaneous. Our master unit is composed of 14,800 rupees. Our slave unit is composed of 4,100 rupees. And R&D cost is the 50% of our total system, and miscellaneous is 4,000 to 5,000 rupees. However, if you talk about our revenue model, then obviously you can see in model A, we are importing all of the component sensor controllers. In model B, we are importing some of them. In model C, we are creating them by our own. So as you can see, when we sell 250 units, so model C is giving us the maximum percentage of profit, which is 93%. Future of our product. We are currently focusing on residential areas, and then we will be moving to commercial and industrial areas. Our vision is IoT based system, and we will be further moving towards artificial intelligence. Our team members is Syed Amir Ali and Mohammad Usman. Our partners is a Center of Energy Solutions Electrical Engineering Department of DHS Safa University. Our supervisor is Dr. Bizat Hussain, who is really supporting us to achieving our desired task. Your time is up. So आपकी total time थी 4 minutes. तो start करते हैं feedback का session सारा. अच्छा, so again काफी technical जिसे कहते हैं इसमें काफी टेक्निकल पॉइंट्स हैं, और इसका जो आप अपना कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं कि कितना परसेंट आपका इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज और उसके साथ जो कनेक्शन है, मुझे सिर्फ ये बताएं कि इस वक्त आपका ये जो FIP प्रोजेक्ट है ये कितना रेडी है? मैम, हमारा ये FIP प्रोजेक्ट जो है ये ऑलमोस्ट पूरा रेडी हो चुका है. हमने जो है ऑब्वियसली कोविड-19 की वजह से वी वर अनएबल टू इम्प्लीमेंट इट इन हार्डवेयर, बट स्टिल हम लोगों ने इसकी सिमुलेशंस सॉफ्टवेयर के अंदर और प्रोग्रामिंग हमने इसकी बनाई थी, एल्गोरिथम्स क्रिएट किए थे, एंड उसी के रिजल्ट से हमने 30.53% जो है वो रिड्यूस किया था. हमने एक सिस्टम रैंडमली क्या कहते हैं मेरे दोस्त के घर मोहम्मद उस्मान के घर पे हमने टेस्ट भी किया था, और वहाँ से भी हमें जो है अप्रॉक्स 29% जो है वो प्रैक्टिकल सिनेरियोस बेसिस के ऊपर हमें रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पर हमें अचीव हो रहा था.
اوکے سو اگر اس کی بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے ہم بات کریں, کیونکہ میرے تو کوشچن سارے بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے ہی ہوں گے, اس وقت کتنا پلان ہے آپ کا فیوچر میں کہ جو پروڈکٹ ہے وہ کتنا جلدی آپ کسٹمر تک لے کے جائیں تاکہ کسٹمر اپنی جیب سے پے کرنے کے لیے تیار ہو, اور ہم ریئل فیڈ بیک کے اوپر بات کریں, کیونکہ یہ پرابلم تو ہر ایک کا ہے, ہر ایک کو ہے کہ اس کے بلز کس طرح سے کنٹرول میں رہیں اور الیکٹریسٹی کا کس طرح سے وہ اپنا کریں, بچت کریں. تو مجھے بتائیں کہ کتنا اس میں آپ میم اس کے اندر ہمیں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا, کیونکہ جو ہمارا جو میکسیمم جو ٹائم تھا بیسکلی وہ ہم نے obviously سیمولیشن, میتھمیٹیکل ماڈل اور پروگرامنگ میں لگا دیا, کیونکہ جب ایک چیز آپ کی سافٹ ویئر کے اوپر امپلیمنٹ ہو جاتی ہے, ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہے, اور جب ریزلٹس آ جاتے ہیں تو پھر آپ کو امپلیمنٹ کرنا وہ چیز زیادہ مشکل نہیں ہوتی ہے. تو میرے حساب سے زیادہ میں یہ ٹائم لگے گا نہیں, انشاءاللہ ود ان ایئر ہم لوگ اس کو لانچ بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم لوگوں نے دیکھیں اس وقت میں آپ کو ایک فیڈ بیک یہ دے سکتی ہوں, کیونکہ جیسے کہتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں جی دس از اسٹارٹ اپ ڈاٹ پی کے پچ فیسٹ. تو پچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں ٹیکنیکل پوائنٹس کے اوپر نہیں اتنا کرتے, ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ پروڈکٹ, ہم ازیوم کرتے ہیں کہ پروڈکٹ آپ کی ریڈی ہے, رائٹ, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ریونیو ماڈل کیا ہے, آپ نے اس میں بزنس ماڈل کتنی پرسنٹیج اپنی جیب میں رکھنی ہے, کتنی پرسنٹیج آپ نے اپنی باقی جو پیئنگ کسٹمرز ہیں ان کو دینی ہے. یہ جس طرح سے آپ لوگوں نے ہاں کیا, ٹھیک ہے. سو لیکن اب چونکہ کوئی چیز فی الحال ٹیسٹ ہوئی نہیں, تو کسٹمر کا ریئل فیڈ بیک کیا ہوگا, پھر اس میں چینجز کیا ہوں پروڈکٹ میں, تو یہ بتانا بڑا قبل از وقت ہوتا ہے. سو یا تو آپ یہ کریں کہ اس وقت جب کووڈ کی سچویشن ہے تو اس پروڈکٹ کو ایک تو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں, آپ کے پاس اچھا موقع ہے. دوسرا, آپ سروس کے تھرو اپنے کسٹمر کا فیڈ بیک لینے کی کوشش کریں کہ کتنے لوگ آپ سے یہ سولوشن خریدنا چاہیں گے, یہ بھی ضرور دیکھ لیں. کیا یہ B2B ماڈل میں آپ چلنا چاہتے ہیں یا B2C ماڈل میں زیادہ چلنا چاہتے ہیں, یہ بھی دیکھ لیں. یہ ابھی آپ کے پاس اچھا ایک ٹائم ہے کہ جس میں آپ اپنا جو انکمپلیٹ ٹاسک ہیں وہ اپنے کمپلیٹ کریں, تاکہ آپ کا بزنس ماڈل کمپلیٹ ہو جائے اور فائنلی آپ دیکھیں کہ جی اس میں کتنا مارجن ہے. میم آپ نے جتنی بھی باتیں کہی ہیں بالکل صحیح کہی ہیں, اور وی آر ورکنگ آن اٹ. اینڈ ہم لوگوں نے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے محمد عثمان کے میرا اپنا جو دوست ہے, میرا ٹیم میٹ, اس کے ہی گھر پہ ہم نے سسٹم کو ٹیسٹ بھی کرا ہے. تو ہم لوگ اچیو کر رہے ہیں اپنا ڈیزائر ٹاسک, لیکن ایز یو نو دیٹ پریکٹیکل سینیریوز اینڈ تھیوریٹیکل سینیریوز کے تھوڑی ڈیویشنز آ رہی ہوتی ہیں. تو ابھی ہم لوگ کیا کہتے ہیں اس کو پورا ہارڈ ویئر فارم میں لے کر آ رہے ہیں, اور ہمارا پروسیسنگ میں کام چل رہا ہے. اور اس کووڈ-19 نے ہمارا بڑا ساتھ دیا, کیونکہ ہمیں بہت زیادہ ٹائم بھی مل گیا, آپ صحیح کہہ رہی ہیں. تو انشاءاللہ وی آر آن اٹ اینڈ وی آر ڈوئنگ دس. تو بس اس کو یہی کرنا ہے کہ اس کو کمپلیٹ کرنا ہے, کیونکہ وی سی یونیورسٹی جو ہمارے بریلینٹ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے پروجیکٹس جو ہیں وہ واقعی ریئل ٹائم سولوشن کے, کل کو آپ کا جو پیپو جو پروڈکٹ ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہو مارکیٹ میں شیلف پہ سولوشن کے فارم میں, یا میری واٹس ایپ پہ آپ کو مارکیٹنگ میسج آ رہا ہو, اور میں ڈیسیجن کر سکوں کہ سی تو یہ پوری آپ نے پھر کوشش کرنی ہے کہ اس کو آپ نے بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے کمپلیٹ کریں. بیچ میں ہمیں نظر آئے کہ کتنے اچھے پروجیکٹس ہوتے ہیں اور پھر اسٹوڈنٹس اس کو کمپلیٹ نہیں کرتے ہیں. تو اگر آپ کو اس کے بعد بھی اگر کوئی گائیڈنس چاہیے تو آپ ہمارے ساتھ, جو بھی آپ کو جب پروڈکٹ اس وقت کمپلیٹ ہو جائے تو کسٹمر جرنی, کسٹمر پرسوناز, ان سب پہ ضرور اپنا ٹائم لگائیے گا, اور اپنا کوئی نہ کوئی کوچ, بزنس کوچ ضرور ہائر کریں, جو ساتھ ساتھ آپ کو سارے جو ہے نا پین پوائنٹس بتاتے رہیں کہ آپ کس طرح سے کاسٹنگ کیسے کرنی ہے. یہ تو ان چیزوں کو پھر آپ لوگوں نے فوکس کرنا ہے. ویسے بیسٹ آف لک, آئی مین اٹس اے بریلینٹ آئیڈیا, آئی ایم لائکنگ اٹ. تھینک یو میم. نیکسٹ ہم فیڈ بیک لیتے ہیں مہر سے. جی اچھا, آپ کا نام ہے سید امیر علی شاہ؟ جی سید امیر علی شاہ. جی ہاں امیر, فار اکیڈیمک پوائنٹ آف ویو اگر میں کسی فائنل ایئر اسٹوڈنٹ کی کوئی پریزنٹیشن دیکھ رہا ہوں تو آئی تھنک اس حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن اگر بزنس پوائنٹ آف ویو سے یا ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جائے تو مجھے کوئی پروڈکٹ یا سروس کلیئرلی نظر نہیں آئی آپ کی پوری پریزنٹیشن میں. مطلب آپ بہت سارے, آپ نے پورے انرجی کی پرابلم کی بھی بات کی, پھر آپ نے گھروں کو آٹومیٹ کرنے کی بات کی, پھر انرجی سیکٹر جو آلریڈی بہت اس میں کمپیٹیٹرز بھی ہیں, اس میں ریگولیٹرز بھی ہیں, اور بہت اس میں پروڈکٹس بھی ہیں, اور یہ جو اسمارٹ ہومز کا آج کل بہت زیادہ ایک کانسیپٹ چلا ہوا ہے, اس میں بہت سارے اسٹارٹ اپس جو ہیں وہ فوکس اپنی ڈومینس کے اندر کام کر رہے ہیں. ادھر وہ کوئی اسمارٹ پروڈکٹس ایسی بنا رہے ہیں, یا اسی طرح نیٹ میٹرنگ کی یا GSM بیسڈ میٹرنگ کی بھی بات ہو رہی ہے. بہت ساری پروڈکٹ لائن ہے, تو مجھے کوئی کلیئرلی پروڈکٹ نہیں نظر آیا آپ کا کہ آپ سولوشن کیا دے رہے ہیں. آپ کیا پورے گھر کو آٹومیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, کیا آپ پوری جو آپ کی جو پاور پروڈیوسنگ کمپنیز ہیں ان کو آٹومیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, مطلب وٹ یو آر ٹرائنگ ٹو ڈو ہیئر, مطلب مجھے سمجھ نہیں آیا. سر ایکچولی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, دیر یہاں پہ کمپیٹیٹرز ہمارے بہت ہیں, اینڈ مینی آف دیم آر ریئلی ورکنگ آن اٹ. بٹ اگر
اتنے کمپیٹیٹرز ہمارے مارکیٹ میں ہیں, لوگ اتنا کام کر رہے ہیں, تو آج تک ہر گھر کے اندر یہ اسمارٹ ہومز, انرجی مینجمنٹ سسٹم, ڈیمانڈ رسپانس, یہ سب چیزیں دکھتی کیوں نہیں ہے؟ ہم لوگ, ہمارے اتنے الیکٹریسٹی کی شارٹیج, پاپولیشن انکریز ہو رہی ہے, جنریشن سائڈ اتنی الیکٹریسٹی کریٹ نہیں کر پا رہی ہیں, ٹرانسمیشن لائنس نہیں ہے, تو ہمارے پاس الیکٹریسٹی پھر بھی لوڈ شیڈنگ ایٹ دی اینڈ ہو رہی ہے. اف مینی پیپل آر ورکنگ, اس کا صرف ایک اصل جو وجہ ہے وہ ہے بیسکلی کاسٹ. اگر کیونکہ یہ جو اسمارٹ ہومز والی ٹیکنالوجی ہے یہ اتنی ایکسپینسو ہو جاتی ہے دیٹ ناٹ ایوری ون کین افورڈ. اینڈ پاکستان کیونکہ ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے تو اس کے اندر تو میں سمجھتا ہوں 80% یا 85% لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. سو ہم لوگ نے ایک الگورتھم بنایا بیسکلی, ہمارے جو ایف آئی پی ہے, ہمارا جو بزنس ہے بیسکلی, یہ اصل جو جس پہ بیس کر رہا ہے وہ ہمارا ایک الگورتھم ہے. وی ہیو کریٹڈ دیٹ الگورتھم. میری بات سنو, آپ مجھے بتاؤ, میں فرض کرو آپ کا سسٹم ابھی لینا چاہتا ہوں, تو what you will جی do سر, میں at آپ کی my بات home, پر آ کیا رہا ہوں. کرو گے آپ؟ اب جی الگورتھم سر, میں وہی بتا رہا ہوں. تو سر اس کے آگے ہم نے ایک ڈیوائس ایک کریٹ کر رہے ہیں ہم لوگ, اس ڈیوائس کے اندر یہ پورا الگورتھم آئے گا, اینڈ ان شارٹ وہ ڈیوائس آپ کے گھر پہ انسٹال ہوگی, اور اس سے آپ کی جو لوڈز ہوں گے وہ یوٹیلائز, کیا کہتے ہیں, ایفیشینٹلی جو ہے وہ ورک کر رہے ہوں گے بیسکلی. ٹھیک ہے, تو آئی ووڈ لو ٹو سی دیٹ پروڈکٹ ایونچولی. مطلب ہے کہ ابھی تو دیکھیں یہ ساری ایک تھیوریٹیکل ایک ڈسکشن ہے, تو اس پہ تو کوئی ڈیسیجن میکنگ نہیں کی جا سکتی. تو بیسٹ آف لک فار یور فائنل پروڈکٹ. تو انشاءاللہ وہ سامنے آئے گی, وہ اگر ٹیسٹ رن ہوگی تو پھر آپ کو ایکچولی مارکیٹ چیلنج کا پتہ لگے گا کہ وٹ از دا پرابلم ہیئر, کیوں لوگ وہ کوڈ کو جو ہے کریک نہیں کر پا رہے, اور کیوں اسمارٹ ہومز والے جو ہے نا وہ اسٹارٹ اپس بہت آ رہے ہیں اور پھر وہ اس مارکیٹ کو گریب نہیں کر پا رہے, آٹومیٹ نہیں کر پا رہے. دیر از سم ایشو ان دس مارکیٹ. تو آلریڈی کچھ ریگولیٹرز اور کچھ جو بڑے پلیئرز ہیں وہ موجود ہیں, اگر وہ آٹومیٹکلی وہ اسمارٹ ہوم کی پروڈکٹس بنانا شروع کر دیں تو چھوٹے چھوٹے پلیئرز کو تو آٹومیٹکلی آؤٹ کر دیں. اینی ویز بیسٹ آف لک, اور جی سر, میں اسکور دے دیتا ہوں. تھینک یو. ونڈرفل, امیزنگ. سو اگر ہم اسکورز جو ہے وہ دونوں سے پوچھیں, سو 2 اور دوسرا اسکور سارا میم کے سائڈ سے سارا میم آپ کا جو ہے اگر اسکور آ جائے سید امیر کی پچ کے لیے. سو دونوں ججز نے 2 کا اسکور دیا. تو اس میں امیر آپ یہ کریں کہ آپ کو اب جتنا بھی فیڈ بیک ملا ہے, سو آپ کو جو ہے جتنا بھی وہ ماڈل پہ آپ نے کام کیا اس پہ تھوڑی سی اور وہ ریسرچ کریں, اور جس طرح مہر سر نے بھی آئیڈینٹیفائی کیا کہ آپ جس طرح اس کو اور ایکسپلور کریں گے سو آپ کو چیلنجز کا پتہ چلے گا. تو اس کا ایک بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ جتنے بھی اسٹارٹ اپ سے سیکٹر میں کام کر رہے آپ ان کو وہ ریچ آؤٹ کریں اور ان سے پوچھیں کہ انہوں نے ابھی تک اس طرح کیوں ایک افورڈیبل سولوشن نہیں نکالا. سو آئی ایم ہوپ کہ آپ کو ان سے بڑے اچھے ریسرچ اور سوالات کے جوابات کچھ مل جائیں گے. نیکسٹ ہمارے ہے ونڈرفل. نیکسٹ ہمارے ہے انس شیخ. انس شیخ پیپو. انس آپ کی آواز ابھی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. ونڈرفل. سو آپ کائنڈلی اپنا اسکرین شیئر کریں پھر ہم آپ کا ٹائمر لانچ کریں. So can you see my presentation? جی بالکل. جی السلام علیکم, میرا نام انس شیخ ہے. اچھا انس, اس کو کائنڈلی آپ جو پریزنٹیشن موڈ میں کر دیں تاکہ وہ جو ویزیبلٹی ہے. Good. Perfect. So your time starts now. Okay جی, میرا نام انس شیخ ہے and I am the founder of this Peepoo thing. Peepoo is all about farming. It's connecting farmers with the market. The problem we are trying to solve is Pakistan lose $1 billion annually on post-harvest losses. Given the high number of middlemen and big losses on harvest produce, the team Peepoo has come to a conclusion that this leads to poor quality of goods and produce available in the market for a high prices. And still ہم جانتے ہیں کہ farmers کو اس کی صحیح price نہیں ملتی. The solution we are providing, which is already on available now on App Store. Peepoo is an app that connects the farmers with the market. Basically ہم چھوٹے farmers کو منڈیوں کے ساتھ, ٹریڈرز کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں. ہم اس کو لانچ کر چکے ہیں. ہم نے 31 مارچ کو اس کو لانچ کیا تھا آفیشیلی. جو فرسٹ ورژن تھا اس کا, جس میں سے فارمرز ابھی اپنی پروڈیوس بیچ سکتے ہیں, وہ بھی کچھ لمیٹڈ پروڈکٹس ہیں جو ہم نے ابھی اس کو ٹو اسٹارٹ وتھ.
اس میں گرینز ہے جو ہمارا ٹارگیٹ ایریا ہے, لیکن ان 3 مہینوں میں ہمارے پاس میکسیمم کیوریز آئی ہیں ڈفرینٹ پروڈکٹس کی. گرینز ہو گئے, فروٹ ہو گئے, رائس سائڈ سے, کاٹن سائڈ سے. ایپ کس طرح سے کام کرتی ہے؟ ایپ پہ اس طرح سے کام کرتی ہے, آپ کی پروڈکٹ ہے, آپ آلریڈی وہاں پہ پروڈکٹس مینشن ہیں, آپ کو صرف وہاں پہ صرف نمبرس انپٹ کرنے ہیں کہ آپ کی کوانٹٹی کتنی ہے اور پروڈکٹ کون سی ہے. فار ایگزامپل اگر سندری مینگو ہے تو مینگو کون سے ٹائپ کا ہے, وہ سندری ہے, چونسا ہے, کون سا ہے, اور آپ کو اپنا لوکیشن, وہ آپ کی لوکیشن ویسے بھی اٹھا لیتا ہے, اگر آپ کوئی اور لوکیشن ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ وہاں سے بھی پک کر لیتا ہے. سیکنڈ فیز کا اس طرح سے ہوتا ہے کہ کوئی بائر آتا ہے, اس کے اوپر بڈ کرتا ہے کہ مجھے فار ایگزامپل آپ نے 100 روپے کی پروڈکٹ لگائی ہے تو 90 روپے کی بڈنگ ہو رہی ہے, تو آپ اس کو ایکسیپٹ بھی کر سکتے ہیں یا ویٹ کر سکتے ہیں کوئی اچھی بڈ کے لیے. بڈ ایکسیپٹ ہوتی ہے, ہینڈ شیک ہوتا ہے, پیمنٹ ہوتا ہے, اور اس کے بعد ڈلیوری چل پڑتی ہے. مارکیٹ اپرچونیٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں, دنیا از لائک 7.5 بلین کی آبادی ہے اس پورے ورلڈ کی. 1.6 بلین لوگ ورلڈ وائڈ جو ہے ایگریکلچر سیکٹر سے وابستہ ہیں. 2.4 ٹریلین ڈالر کا شیئر ہے ایگریکلچر کا گلوبل اکنامی کے اندر. پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان اس میں اس وقت پاکستان کی جی ڈی پی مائنس میں ہے, مائنس 0.4 پہ. ایک ہی سیکٹر ہے جس نے 2.5 کی گروتھ دکھائی وچ از ایگریکلچر, اور ہم اس کی بات کرتے ہیں 25% پاکستان کا ایگریکلچر میں شیئر ہے وچ از لائک 75 بلین ڈالرس کا شیئر ہے. یہ ڈاکیومنٹڈ ہے. انڈاکیومنٹڈ کی ہم بات کرتے ہیں تو وچ از لائک 20% اس کا ابو ہوگا, تو 95 بلین ڈالر کی ہم انڈسٹریز میں پاکستان میں دیکھتے ہیں. جو آبادی ہے وہ تقریباً 65% پاکستان کی آبادی ہے جو ایگریکلچر سے وابستہ ہے. بزنس ماڈل اس طرح سے کام کرتا ہے کہ ہم اس میں ایک نامنل سی فیس چارج کرتے ہیں, ٹرانزیکشن فیس 2 سے 5% کی ٹرانزیکشن فیس ہے جو ڈفرینٹ پروڈکٹ کے اوپر ہم چارج کرتے ہیں. سو ہمارے جو ارلی کمپٹیٹرز ہیں, دے آر مینی کمپنیز جو کنونشنل ٹریڈنگ کر رہے ہیں, وہ بھی ہمارے کمپٹیٹرز ہیں. جو فارمرس کو اور انپٹس پرووائڈ کرتے ہیں وہ بھی ہمارے کمپٹیٹرز ہیں. لیکن رائٹ ناؤ وی آر جسٹ فوکسنگ آن دی ماڈل جو ای بے کا ماڈل ہے کہ ہم 2 پارٹیوں کو بیچ میں ملا دیتے ہیں اور اپنی ٹرانزیکشن فیس چارج کر لیتے ہیں. اگر ہم صرف پوٹینشیل اپنی گرینز کی بات کرتے ہیں تو پاکستان نے پچھلے سال تقریباً 25 ملین میٹرک. آپ کے پچ کے 4 منٹس ہو گئے, آپ کائنڈلی سلائیڈز گزار دیں یا 10 سیکنڈز میں رہ کے مجھے سر آپ 30 سیکنڈ دیں گے. جی جی ٹھیک. جو ایسے ہم گرینز کی بات کرتے ہیں, جیسے میں نے ارلی بتایا کہ ہم نے گرین سے اسٹارٹ کیا. سر ہم سے ویٹ کی بات کرتے ہیں تو ویٹ پہ پچھلے سال پاکستان نے 25 ملین ٹن گرو کی تھی. سر ہم اس کا صرف 0.5% اپنی ایپ کے تھرو ٹریڈ کرتے ہیں تو وچ میکس اراؤنڈ 42 ملین روپیز اینولی. سو فرسٹ سال کا اگر ہم باقی بھی کچھ کر لیتے ہیں تو ہمارے کچھ ریونیو اس طرح سے بنتے ہیں. انیشل ہماری ٹیم ہے, میں انس شیخ, انیس الدین شیخ جو ٹریڈنگ سائٹ دیکھتے ہیں, کمیونیکیشن سائٹ سمر انس دیکھتی ہیں, اور رضا جو ہے اس کی ڈیزائننگ سائٹ دیکھتے ہیں. فنڈنگ وچ وی ریکوائرڈ از لائک ہم 350,000 کی وی آر لوکنگ فار دس مچ آف اماؤنٹ جو ہم جس جگہ پہ اس کو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. دس از لاجسٹکس, مارکیٹنگ اینڈ آپریشن, ہیومن ریسورس. بہت شکریہ. سو آپ کا ٹوٹل پچ کے اندر 5 منٹ 10 سیکنڈز. ہم فیڈ بیک کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں مہر سر سے. جی تھینک یو انس فار دا پریزنٹیشن. مجھے تھوڑا سا مطلب ایک آدھ اور اسٹارٹ اپ بھی کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ کافی ابھی ایشین مارکیٹس میں گرو کرے, رائیکلٹ کے نام سے شاید میں نے سنا تھا. تو دے ہیڈ اے سملر کائنڈ آف آئیڈیا جس میں وہ گرینز وغیرہ جو ہے سیل کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ مڈل مین کو ہٹا رہے ہیں. اس طرح کے کافی سارے آئیڈیاز جو ہے نا سملر ڈفرینٹ انڈسٹریز کے اندر بھی کام کر رہے ہیں. جو سیال کوٹ کے اندر جو آپ کی جو سرجیکل انڈسٹری ہے, اس کے علاوہ جو اسپورٹس کی انڈسٹری ہے, تو لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے اور اس کے اوپر جو ہے نا یہ آپ پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں اور پھر ایک مڈل مین ہم ریموو کر رہے ہیں. لیکن ایونچولی ہو یہ رہا ہے کہ پریکٹیکلی پاکستان کے اندر یہ کچھ آئیڈیاز جو ہے نا یہ کام کر نہیں پا رہے. مے بی شاید جو آپریشنل سائڈز ہے اس کو
وہ شاید اگنور کر رہے ہیں, وہ ٹیک پہ زیادہ فوکس کیا ہوا ہے, اپنی پروڈکٹ وغیرہ تو بنا دیتے ہیں لیکن ریئل ٹائم ٹیسٹنگ ود دا کسٹمر جو ہے نا اس کی تھوڑی سی کمی ہے. تو آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے ریئل ٹائم کسٹمرز کے ساتھ, جو آپ کے فارمرز ہیں یا یہ جو آڑتی ہیں جو منڈیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ آپ نے اس پروڈکٹ کو ٹیسٹ کیا ہے اور دیکھا ہے, یا جو سیل کر رہا ہے بائی کر رہا ہے؟ میں صاحب میں آپ کو بتا چکا ہوں, اس وقت ہمارے پاس ایپ کے اوپر تقریباً 800+ یوزرز ہیں. مینولی ہم بہت سارے لوگوں کو ٹریڈ کروا رہے ہیں. کچھ لوگوں کو ظاہر سی بات ہے موبائل کے بہت زیادہ ایشوز ہیں, لیکن پچھلے 5 سالوں میں پاکستان نے 25% جو موبائل ڈینسٹی گرو کی ہے. سیکنڈ چیز جو آپ بات کر رہے ہیں, آئی ایم اے فارمر مائی سیلف, آئی ہیو فیس دس ایشو فار اے ویری لانگ ٹائم کہ مجھے اپنی کراپ کی پرائز نہیں ملتی. ہیلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی کنٹینیو. تو مجھے اپنی پرائز نہیں ملتی تھی, تو یہ میں نے سولوشن بیسکلی ٹیسٹڈ ہے. ہم اس وقت ڈفرینٹ منڈیوں کے ساتھ بھی کنیکٹ کر چکے ہیں. کووڈ میں ہمیں کافی فائدہ ہوا ہے. کافی لوگ جو ہے ہمارے ساتھ آن بورڈ آئے ہیں, ٹریڈرز بھی آن بورڈ آ رہے ہیں ہمارے پاس. ڈفرینٹ روزانہ کی بیسس پہ تقریباً 10-12 کیوریز ہوتی ہیں, 10-12 ٹریڈز ہوتی ہیں جو ہم لوگوں کو کنیکٹ کرا رہے ہیں, اور ان کی ٹریڈ جو ہے نا ان کو اچھی پیسے دلوا رہے ہیں. پیمنٹ آپ کیسے کر رہے ہیں؟ مطلب ہے کہ یہ وہ جو ایزی پیسہ یا جائز کیش کے تھرو وہ پیمنٹ کرتے ہیں اور آپ اس میں سے اپنا کٹ رکھ لیتے ہیں؟ جی ایبسلیوٹلی. ابھی ہم اپنے ہی چینل کے تھرو پیمنٹ کرتے ہیں. ابھی ہم نے کسی جیسے کووڈ ہے, ہم وی آر ہیو اے پلان ٹو ٹیک دیس ایزی پیسہ اینڈ ادر پیمنٹ گیٹ ویز ٹو آن بورڈ, لیکن ابھی ہم آن بورڈ نہیں لے سکے. لیکن ابھی ہم اس کو مینولی ٹریڈ کر رہے ہیں. ایپ پہ بھی لوگ ٹریڈ کرتے ہیں, پھر اس کو ہم مینولی پوری ٹرانزیکشن کو کمپلیٹ کرتے ہیں. پیمنٹ پیپو اس کا خود جو ہے اس کو ٹیک کیئر کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی آپ اسپیسیفکلی کسی خاص ریجن کے لیے آپریٹ کر رہے ہیں یا آل اوور پاکستان کہیں سے بھی, کوئی بھی فارمر پنجاب سائڈ سے کہیں سے بھی؟ موسٹلی ہم نے سندھ کو فوکس کیا تھا, اس لیے کہ سندھ میں ہماری تھوڑی سی اسٹینڈنگ ہے, ہم لوگ جانتے ہیں ہمیں, ہم کام کرتے رہے. سندھ میں میری اپنی کوئی زمین ہے, لیکن اب ہمارے پاس پنجاب سے کافی یوزر آنا اسٹارٹ ہوا ہے, اور ہمارے پاس کے پی سے کافی یوزر آنا اسٹارٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے. ابھی آپ جو دوسری سائٹس کے جو پنجاب یا جہاں پہ آپ سندھ میں آپ خود بتایا کہ آپ وہاں پہ خود موجود ہیں, وہاں تو آپریشن کرنا مطلب ہے کہ جو آپ کا سیڈ ہے یا وہ پہنچانا وہ آپ کے لیے ایزی ہوتا ہوگا, لیکن جب آپ کا نیو ایریا سے کسٹمر آتا ہے تو اس کو آپ کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ مطلب ان تک بھی پھر ان کا ریکوزٹ جو ہے وہ ایبسلیوٹلی. ہم کووڈ میں تھوڑی سی ہماری جو ٹریولنگ ہے, ہر بندی کی ٹریولنگ تھوڑی سی افیکٹ ہوئی ہے. میں خود گراؤنڈ پہ ہوتا ہوں اور میں خود بہت زیادہ ایکسٹینسولی ٹریول کرتا ہوں. سو ہم پنجاب سائڈ بالکل ٹریول نہیں کر سکے, لیکن ہمارے پاس جو لوگ آ رہے ہیں ہم ان کو منع نہیں کرتے. واٹ وی ہیو ڈفرنٹ کنیکشن ان پنجاب اینڈ ڈفرنٹ منڈیز, کہ ہم ان کو وہاں ڈائیورٹ کر دیتے ہیں. ان سے ہم کو چارج نہیں کر رہے فی الحال, لیکن ہم ان کو ڈائریکٹ ایک اچھے بائر تک پہنچا دیتے ہیں. اچھا, کمپیٹیٹر کی آپ نے بات کی, کیا آپ کا اس پرٹیکولر مارکیٹ میں کوئی کمپیٹیٹر ہے آلریڈی کام کر رہا ہے کوئی؟ تو آپ ریکرٹ کی بات کریں, ریکرٹ بیسکلی جو ٹریڈنگ کا ان کا اتنا زیادہ رجحان نہیں ہے. بیسکلی ان کا جو فوکس ہے وہ آپ کی جو ان پٹ سائڈ ہے اور آپ کی جو کیا کہیں گے جو زمین کے انالیسس ہیں اس کے اوپر ان کا زیادہ فوکس ہے. ریکرٹ کا جہاں تک میں نے ان کو دیکھا ہے ان کا ٹریڈنگ کی طرف اتنا رجحان نہیں ہے, لیکن کمپٹیٹر ماشاءاللہ اب آ رہے ہیں. 60 جیسے میں نے بتایا $75 بلین کی ڈاکیومنٹڈ ہماری شیئر ہے اس کا. سو 10 آئیں 20 آئیں تو ہمیں تو اس کا بہت فائدہ ہے, اس لیے جتنا کمپٹیشن ہوگا اتنی ہی ہماری ویلیڈیشن بڑھتی جاتی ہے. آل دا بیسٹ آپ کو. آئی وش یو گروتھ اینڈ سکسیس. ماشاء اللہ یہ اچھا آئیڈیا. اور ایگریکلچر جو ہے اس میں ہمارا پاکستان میں خاص طور پہ ایگریکلچر بیسڈ اکانومی ہے, تو اس میں کافی پوٹینشیل ہے ایسے آئیڈیاز کا. تو آل دا بیسٹ فار بزنس اینڈ گروتھ. Amazing. Next ہم فیڈ بیک دیتے ہیں سائرہ میم سے. اوکے, سو آلموسٹ سارے پوائنٹس تو کور ہو گئے. مجھے اس وقت صرف یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ کو ریئل چیلنج کیا مطلب فیس کرنا پڑ رہا ہے اسٹارٹ میں؟ اگر آپ کے پینگ کسٹمرز بھی ہیں, آپ کی کووڈ میں ڈیمانڈ بھی انکریز ہو رہی ہے, سو ایکچوئل مسئلہ کیا ہے اس وقت؟ اس وقت جو سب سے ایشو مین جو ہے وہ ہمیں سب سے زیادہ افیکٹ جو کیا نا وہ ہمیں ٹریولنگ نے کیا ہے. ہم اس وقت جو ہے نا آن گراؤنڈ موجود نہیں ہیں. بہت ساری جگہوں پہ ہر جگہ کی ہر ایریا کی اپنی نارمز ہوتی ہیں, ٹریڈنگ نارمز بھی بہت ڈفرینٹ ہوتی ہیں. سو یو نیڈ ٹو کنیکٹ ود دوز پیپل پرسنلی. ہم پاکستانیوں کا ایک ہے کہ ہم لوگوں سے اتنا ملتے جلتے نہیں ہیں, تو ایک کنیکشن بلڈ نہیں ہوتا.
سو ہم بہت سارے ایریاز کو, جیسے سندھ کی اپنی پرٹیکولر کراپس ہیں, پنجاب کی اپنی ہے, کے پی کی اپنی ہے. تو بہت ساری چیزیں, جیسے سندھ میں سلڑی اگتا ہے, پنجاب میں نہیں اگتا. سو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم مس کر رہے ہیں, بہت ساری پروڈکٹ ہیں جو ہم آن بورڈ لانا چاہتے ہیں. ہمارے پاس بہت ساری انکوائریز ہیں, کیوریز ہیں, ڈیمانڈز ہیں, انٹرنیشنل بھی ڈیمانڈز ہیں. تو ہمیں وہ ایریا ہم بہت زیادہ مس کر رہے ہیں. اوکے, سو اوور آل تو ایک گروئنگ فیلڈ ہے. آپ نے اپنے کمپٹیشن کو بھی کیا ہوگا. اسٹڈی پارک ایگری ایک ہے ہمارا اسٹارٹ اپ, کافی عرصے سے ہمارے ساتھ ان ٹچ ہے. ایم شیور آپ لوگ ان سے ہیں ان ٹچ, کیونکہ جتنے بھی اس فیلڈ سے ریلیٹڈ اسٹارٹ اپس ہیں ان کو مل کے بھی اپنی فائنڈنگس کو جیسے کہتے ہیں شیئر کرنا چاہ رہے ہو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے, تاکہ وہ سیکھیں. سو ایسا میرا اسپیسیفک کویشچن تو نہیں ہے, یہی ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں, لسٹ ڈاؤن کریں چیلنجز اور پھر دیکھیں کہ فیلڈ میں سملر کام کون کر رہا ہے, کیونکہ نیٹ ورکنگ تو بہرحال بہت امپورٹنٹ ہے. جی, وی آر کنیکٹڈ وتھ ڈفرنٹ اسٹارٹ اپس. اور دوسری بات ہے, پیپل از آل اباؤٹ B2B بزنس, ناٹ B2C. سو ہمیں ایسے اسٹارٹ اپ جو آلریڈی B2C میں ڈیل کرتے ہیں, وہ بھی ہمیں انہوں نے کانٹیکٹ کرنا اسٹارٹ کیا ہے. اینڈ دے آر لائک یار آپ ہمیں پروڈکٹس پرووائڈ کر سکتے ہیں, اینڈ وی آر پرووائڈنگ پروڈکٹس ٹو فیو اسٹارٹ اپس. اوکے, بیسٹ آف لک. بیسٹ آف لک. تھینک یو. تھینک یو. امیزنگ, ونڈرفل. سو اگر ہم ججز سے اسکورنگ لیں, wonderful. So 4 from Saira ma'am and 5 from Meher. So best of luck Anas. آپ جو ہے سارے اسٹارٹ اپس کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں. فاق ایگری مارکیٹ ہے اور اس طرح کے کچھ اور بھی ہے, سو وہ ہم آپ کو لنک پہ وہ کر دیں گے. نیکسٹ جو ہمارے اسٹارٹ اپ ہے وہ ہے حسن وسیم ورسانی. حسن, آپ اویلیبل ہیں؟ جی سر, میں بالکل اویلیبل ہوں. جی, آئی ایم ریڈی. سو ونڈرفل. سو آپ اسکرین شیئر کریں, پھر ہم آپ کا ٹائمر اسٹارٹ کریں. Yes, sir. Sir, may I start? Wonderful. So your time starts now. Honorable judges and fellow entrepreneurs, Assalamu alaikum. I am Hassan Orsani, the founder of Jeeto Ghar Se. Have you ever wished that you could earn money online within the comfort of your own home, without any investment, without any special skills? Well, today is your lucky day, presenting Jeeto Ghar Se, the easiest way to earn money online. Jeeto Ghar Se is an online quiz where people can answer simple questions online and earn cash rewards instantly. People in Pakistan have a tendency to fall for scams because they think it is possible to earn online with ordinary skills. We empower people with ordinary skills to earn just by answering simple questions online. As everything is online, there is no risk of COVID-19. A user first has to register on a website at www.jeetogharse.com, which is completely free. A user is now eligible to participate in the quiz. Top scorers will be announced on social media and the winnings will be delivered through Jazz Cash or Easy Paisa. There's several competitive advantages, such as there is no minimum withdrawal, there is no fixed time, there are no special skills required, the withdrawal is instant, it even works on slow internet connection, and it is completely free to use. The business model is that the Jeeto Ghar Se is going to earn by placing Google AdSense ads on its website, but the majority of the revenue will come from sponsored quizzes, which is, for example, we are going to show them an advertisement, and then we're going to ask our users to answer questions based on that advertisement. The reason why brands would want to sponsor us because, for example, if they advertise on television, hum channel change kar dete hain. If they advertise on YouTube, hum skip button daba dete hain. So this way, users ساری ایڈورٹیزمنٹ دیکھیں گے, ان کو سمجھیں گے اور اس کے بعد سوال دیں گے, جو کہ وچ ول بی بیسڈ آن دی ایڈورٹیزمنٹ الون. سملرلی کوئی ایڈورٹیزمنٹ جیسے بل بورڈز پہ دکھا دی جاتی ہیں, کوئی نیوز پیپر پہ, سملرلی اس کوئز پہ بھی پکچر فارم میں بھی ایڈورٹیزمنٹ دکھا کے وی کین آسک دیم ریگارڈنگ دیٹ. Scalability. This is my second startup. According to my first startup, میں نے Facebook ads پہ 20,000 rupees خرچ کیے تھے and I got 500 installs. So I'm estimating کہ اگر اتنے ہی خرچ کریں گے تو ابھی بھی اتنے ہی آئیں گے, اس سے تھوڑے سے اوپر نیچے ہوگا. So who wants to be part of Jeeto Ghar Se? Thank you so much. Wonderful. So feedback کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں سائرہ میم. اوکے, سو حسن, یہ جو آئیڈیا ہے
مطلب اس کی مجھے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا سکتے ہیں؟ Yes, madam. بالکل, it's an interesting story. I am a lawyer by profession and an entrepreneur by passion. جب میں LLB میں فرسٹ ایئر میں تھا, then I read that وہ کمپنیز کے کیسز ہمیں پڑھاتے ہیں. سو میں دیکھتا تھا کہ اچھا ہے, کمپنیز ایسے کما رہی ہیں, ایسے کما رہی ہے, بلین روپیز ڈیمیجز ہو گیا, اتنا ہو گیا. سو مجھے بھی کچھ بنانی تھی, ہاں میں بھی کمپنی بناؤں. سو اس وقت کینڈی, اٹس بیک ان 2014. تو اس وقت کینڈی کرش بہت ہائی پہ تھا, سب کھیل رہے تھے, اور ہم سنتے بھی تھے بھائی کینڈی کرش کے فاؤنڈرز جو ہے وہ دن میں اتنا کما رہے ہیں, اتنا کما رہے ہیں. I was like, مطلب نوکری تو ٹھیک ہے لیکن خود بھی کچھ کرنا چاہیے. سو میرا ایم تھا کہ اس وقت گیم آف تھرونز بھی کافی ان تھا. سو میرا اس وقت ایم یہ تھا کہ مجھے ایک ایپ بنانا ہے. سو میں نے میرا فرسٹ ایپ تھا وہ تھا کہ گیم آف بورڈس, جیسے گیم آف تھرونز میں نے کہا کہ اٹ ول پک اپ, لیکن پھر وہ ایپ میں کمپلیٹ میں نے تھوڑا سا بنایا تھا کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ نہیں تھا کمپیوٹر سے. میں نے C# کوڈنگ سیکھی, میں نے یونٹی 3D انجن پر گیمس بنانا سیکھا ہے. تو پھر وہ میں نے آئیڈیا ڈراپ کر کے دین آئی وینٹ اپ ٹو اندر آئیڈیا. میں نے کہا کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ میں بولوں گا بھائی آپ میری گیم کھیلو, اینڈ اف یو آر گڈ ایٹ اٹ آئی ایم گوئنگ ٹو پے یو. تو پھر میں نے دوسری گیم بنائی تھی یوپو, یو اونلی پلے ونس. وہ ابھی بھی اینڈرائڈ پلے اسٹور پہ اویلیبل ہے. اس پہ یہ تھا کہ لوگوں کو ہائی اسکور کرنا تھا, اور اس کے بعد ٹاپ 3 اسکوررس کو میں کیش ریوارڈ دیتا تھا. وہ آئی گاٹ اراؤنڈ 500 انسٹالز, اور میں نے اس میں $5 کمائے بھی تھے. سو لیکن اس گیم میں مسئلہ, ایون تو اٹ واز ریئلی سمپل, ریئلی ایزی, لیکن لوگوں کو سمجھانا میرے لیے بہت مشکل پڑ گیا تھا کہ آپ ایسے کریں, ایسے کریں, ایسے کریں. میں نے کہا کہ میں سمجھا نہیں, کیونکہ میں اس گیم کو اسکیل ہی نہیں کر پاؤں گا. سو آئی نیڈ ٹو ڈراپ دس آئیڈیا. تو پھر اس کے بعد پھر میں نے اس پہ آیا جیتو گھر سے. یہ میں نے بہت ہی سمپل بنائی ہے, اینڈ اس کا کوئی میں نے ایپ ابھی تک نہیں بنایا. یہ میں نے بالکل ویب بیس بنایا ہے کہ چاہے وہ اینڈرائڈ ہو, iOS ہو, بلیک بیری ہو, کوئی اور فون ہو, کمپیوٹر ہو, PC سے بھی یہ گیم کھیلی جا سکتی ہے. سو دس از ہاؤ آئی کیم اپ ود اٹ. اوکے, سو اس کا ابھی فی الحال آپ مجھے تھوڑا سا کرنٹ بتا سکتے ہیں کہ کتنا آپ اس میں ارن کر رہے ہیں؟ یس میڈم, میں ابھی پری ریونیو اسٹیج پہ ہوں. آئی ہیو ٹل ٹو ڈیٹ آئی ہیو 279 یوزرز جو کہ کوئز اٹمپٹ کر چکے ہیں. سو آئی واز ویٹنگ کہ 300 یوزرز ہو, اس کے بعد پھر میں پرائز کیش ریوارڈ دینا شروع کروں, کیونکہ 300 یوزرز ہوں گے. سو کچھ مجھے مطلب میرے یوٹیوب چینل پہ بھی ہٹس ملیں گی, ویب سائٹ پہ بھی ہٹس ملیں گی, اور میرا اچھا اسٹارٹ ہو جائے گا. So are you satisfied with the way you are getting response? آپ کو لگتا ہے یہ سسٹینیبل بزنس ماڈل ہے؟ یس میڈم, آئی ریئلی تھنک اٹ از اے اسکیلیبل بزنس, کیونکہ اکیلا میرے لیے کافی مشکل ہو رہا ہے. آئی ایم دا اونلی فاؤنڈر رائٹ ناؤ, لیکن میں دن رات کام کر رہا ہوں اس پہ. سو آئی ریئلی بلیو اٹ از اسکیلیبل, کیونکہ برانڈس ظاہر سی بات ہے اسپانسر کریں گے, کیونکہ آئی ہیو ریڈ دیٹ کمپنیز جو وہ 10% اپنا بجٹ جو ہے مارکیٹنگ کا وہ ہمیشہ نئی چیز پہ انویسٹ کرتے ہیں, جیسے آج کل ٹک ٹاک پہ کر رہے ہیں. سو آئی بلیو 10% تو نہیں, لیکن 1% اگر میں جا کے پچ کروں ان کے پاس, ای میل پہ بات کروں, تو وہ 1% تو آئی ہیو اے چانس کہ مجھے وہ ٹرائی تو کریں گے ضرور. سوری میڈم, could you please repeat? ابھی کلیئر آئی آواز؟ Yes, I can hear you, madam. ہاں, میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو بزنس ماڈل ہے اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہارڈ کور کوئی کنکریٹ بزنس ماڈل ہے جو کہ یہ چینج ہوتا رہے گا. اس سے آپ سیکھیں گے ضرور فرام ایکسپیریمنٹیشن پوائنٹ آف ویو. یس, کہ کتنی کلکس ہو رہی ہیں, کنزیومر کا اگین کیا رسپانس آ رہا ہے, کیسا. تو اس کو میں آپ سمجھیں کہ لرننگ کے پوائنٹ آف ویو سے میں ایک چیز سمجھتی ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے آپ لرن بہت کرو گے کس طریقے سے. لیکن سسٹینیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے میرے اس پہ ابھی بہت ڈاؤٹس ہیں, کیونکہ آپ کو پتا نا کہ جو گیمز ہیں اور یہ جو گیمنگ انڈسٹری بھی ہے, اور ایون اگر کوئی کھیل کے آپ ایسے, تو اس کی سسٹینیبلٹی پہ ابھی مجھے اس طرح سے میں کانفیڈنٹ نہیں ہوں. جب آپ مجھے بتا رہے تھے سارا, یا تو پھر آپ کے پاس ایک بہت ہی لانگ رن کو پلان ہے, لانگ ٹرم, تو مجھے بتائیے گا. لیکن اس سے یہ ضرور ہوگا کہ آپ کو ٹرینڈس کا اندازہ ہوگا کہ اس میں کتنا رسپانس ہے, تو اس میں اور کیا چیز ایڈ ہو, یا فیوچر میں کیا چیز اور ڈیولپ ہو. لیکن اسٹینڈ الون بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے ابھی کافی کچھ ہے اس میں جو کہ کرنے والا ہے. میڈم بالکل, دیر از آلویز اسپیس فار امپروومنٹ, لیکن آئی بلیو کہ کیونکہ جو یوٹیوب ویڈیوز میں پوسٹ کرتا ہوں اور وہ ویوز بھی مجھے ہی ملتے ہیں, اور یوٹیوب یہ آپ کو پتا ہوگا کہ جیسے ملین ویوز پہ اراؤنڈ لگ بھگ پاکستان کی ٹریفک اگر آئے تو $700-800 ملتے ہیں پر ملین ویوز.
सो आई बिलीव कि एक तो एडसेंस से भी होगा, यूट्यूब व्यूज से भी होंगे, बाकी चीजों से भी होंगे. बिल्कुल. लेकिन इस वक्त वही वाली बात है ना कि मेरे सर्कल में इस वक्त जितने भी लोग यूट्यूब वाला मॉडल यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस में, उन्होंने कहा है कि वो हम लोगों ने साइड पे एक चीज जरूर रखी हुई है कि चलें उसके व्यूज और वो क्लिक्स और सब्सक्राइबर चलें मिलते रहेंगे हमें, और साथ एक चीज हमें विजिबिलिटी मिलती रहेगी, बट वो स्टैंड लोन हार्ड कोर उसी पे रिलाई नहीं कर रहे हैं. तो क्योंकि आपका तो है ही ये बिजनेस मॉडल, इसी के ऊपर आपने रिलाई करना है. सो इस पे मुझे इसलिए थोड़ा सा है कि कितना टाइम लेगा ये इतना प्लेटफॉर्म बिल्ड हो के आपको साथ में रेवेन्यू जनरेट करे ये. सो इस पे आपको और से देखना पड़ेगा कि क्या कंपटीशन है, क्या इस वक्त लोगों के क्यों वो अगर क्लिक कर रहे हैं तो क्या सिर्फ आपका क्विज करने के लिए कर रहे हैं या फिर बाकी उनको इंटरेस्टिंग लग रहा है, कैसे हो रहा है. सो ये चीज है अभी इसके ऊपर जैसे कहते हैं और ज्यादा कुछ होमवर्क करने की जरूरत नजर आ रही है. बिल्कुल मैडम. सो नेक्स्ट हम फीडबैक लेते हैं मेहर सर. जी थैंक यू हसन फॉर द प्रेजेंटेशन. मैं सायरा की बात से एग्री करूंगा. क्विक मनी हो सकता है, आपका साइड गिग हो सकता है, ठीक है, बट दिस इज नॉट अ कंक्रीट एक सॉलिड बिजनेस मॉडल. अगेन यूट्यूब, जिस तरह आपके यूट्यूब की बात की या वहाँ पे एड से बात की, एडसेंस से कमाने की बात की, ये तो बहुत अरसा दराज से चला आ रहा है. पहले वेबसाइटों का दौर था, वेबसाइट्स लोग बनाते थे, उनके ऊपर लोग उसको यूज़ करते थे. फिर गेम्स का आजकल बहुत ज़्यादा एक वो फिर गेम्स की भी एक लाइफ लाइन होती है, मतलब है कि गेम है वो हिट होती है, एंग्री बर्ड है हिट हुई, उसके बाद फिर खत्म हो गई. इस तरह डिफरेंट की गेम्स आती है मार्केट में और उसके बाद खत्म हो जाती है. इवेंचुअली उनकी एक लाइफ लाइन होती है. तो इस तरह का भी ये जो एक्टिविटीज़ हैं, क्विज हैं, गेम्स हैं, सारी चीज़ें, इनकी एक सर्टन लाइफ लाइन होती है. उसके बाद वो फिर लोग या उनको छोड़ देते हैं, उसके बाद वो स्विच कर जाते हैं यूज़र का, क्योंकि जो अटेंशन टाइम स्पैन होता है ना वो ख़त्म होता है. तो ठीक है, फॉर अ साइड गिग एक वो आपके लिए एक लर्निंग एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन दिस इज not, I do not consider this as a business model, a viable business model, sustainable business model. Thank you so much. Wonderful. So जजेस से हम जो स्कोर लेते हैं और हसन जो आपको ये फीडबैक बनाए, सो आप इसको फिर जो रिफ्लेक्ट करके आप अपने बिजनेस मॉडल को या कोई और स्टार्टअप जो आप करें आप उसको फिर चेंज कर सकते. जरूर. Thank you very much and thank you so much. Thank you so much for your time. No problem. So next हमारे साथ है अशर अली, स्मार्ट एग्रीकल्चर सॉल्यूशंस. अस्सलाम वालेकुम. आप रेडी हैं? जी अस्सलाम. आवाज में क्लियर है? जी आप क्लियर है. आपके स्लाइड्स शेयर करें फिर मैं आपका टाइमर स्टार्ट करूं. मैं एक्सेस. जी हाँ, अभी आपको एक्सेस मिल गया होगा. जी जी. ये सो रही है और ये आयशा है ना? अशर अली. जी. Assalamu alaikum. So your time starts now. Assalamu alaikum. I am Ashar Ali from RAFS Technology. Our team is committed to provide solution for business to manage the assets and the resources smartly, but by effective planning and execution in infrastructure development of precision agriculture sector. RAF Technology is equipped with state-of-the-art drone technology that provides cutting-edge services. Our team is capable to handle field operation of data processing and generate of report through artificial intelligence, which itself is a key turning service. Our vision is to extract the true commercial value of the drones, to develop multi-layer technology including robotic, software and rich data. Our mission is to provide drone-based solution to make operation more safe, resourceful and effective. I would like to highlight the climate change that is impacting the food security and mostly the current locust attack. Agriculture has to look towards the emerging technology as said by the FAO in the current medium use of sustainable information and the communication technology in agriculture is not an option, it's a necessity. In Pakistan, agriculture contributes 18.5% of GDP, providing 38.5% of the employment. Where this sector really lags upon its techno-economic challenges, in which it's the cultivation area,
low per hectare yield, non-modern technologies, unable to get geo-reference database, access to agriculture researches, or a rapid precision spraying technology. Here comes our services. We as a precision agriculture solutionist, we are providing the topographic survey, 3D modeling, point cloud, counting of crops, land parceling, precision mapping, plant nutrition, access crop damages, and spraying. These are the current system on which we are working on, and our system are deployed and are working for the sustainable growth of the agriculture side. The advantages of moving with the RAF technology solution is that it's cost effective rather than the conventional method. It's faster and it's more accurate. The point cloud it's over 100 to 500 million base points on true colors and precision coordinates. And with RAF technology and process are safe and less risk of accidents. Our team is a dynamic group of coming from tech engineering and business backgrounds. This combines the talent of unique support of our clients. And we believe that our experience and excessive research are the found for the specific services we offer. Thank you. This was from my side. Wonderful. So feedback session start करते हैं मेहर से. Sure. Thank you, Asher, for the presentation. मुझे थोड़ा सा academic presentation लगा. Is this your final year project? आप पढ़ रहे हैं अभी क्या कर रहे हैं? No, sir. It was a final year project, but now this project is deployed and it's working for different. कहाँ पे deployed है? कहाँ पे deployed है? सर अभी हम लोग का जो है वो बेसिकली जाफर ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ एक चल रहा है एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स घारो एंड ओवर देयर वी आर डूइंग क्रॉप काउंटिंग फॉर द राइस फील्ड. ठीक है. कुछ प्राइसिंग का आप बता सकते हैं कि क्या मतलब आप कैसे ये सर्विसेज चार्ज कर रहे हैं? वन टाइम चार्ज है क्या है ये? नो सर, इट्स नॉट वन टाइम चार्ज, इट्स चार्ज पर एकड़ बेसिस. इट्स ऑन द एकड़ बेसिस. वी चार्ज 500 पर एकड़. अच्छा, 500 रुपए पर एकड़ लेते हैं आप स्प्रे करने का या प्रिसीजन उसको कैलकुलेट करने का या प्रिसिशन एग्रीकल्चर का सर इट्स 500 रुपीस पर चार्जेस व्हिच इंक्लूड्स काउंटिंग एंड द टोपोग्राफी. आपकी आवाज थोड़ी सी मेरे ख्याल से कट गई. सर्वे ऑफ द एंटायर सिस्टम. हेलो. अच्छा, अशर आपकी आवाज स्टार्टिंग में मुझे समझ नहीं आई, सो काइंडली आप रिपीट करें आंसर. कैन यू हियर मी सर? जी 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 सर, आई एम रियली सॉरी. आपने कहाँ तक सुना था? प्राइसिंग का मैं पूछ रहा था कि मैंने कहा आपने बताया कि 500 रुपीस पर एकड़ आप चार्ज करते हैं फॉर द काउंटिंग ऑफ क्रॉप्स. ऐसे ही सही समझा? यस सर, बिल्कुल सही है. फॉर द काउंटिंग ऑफ क्रॉप्स अलोंग विद द टोपोग्राफिक सर्वे. अभी आपने एक वो इसकी लॉक्टस जिसको आप टड्डी दल भी बोलते हैं, जी सर, लॉक्टस, इसके स्प्रे के लिए भी आपके सॉल्यूशंस हैं? इसकी चीज है? जी सर, इसकी स्प्रेइंग के लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है. दैट इज इन द टेस्टिंग फेज ऑब्वियसली सर. और वो अभी हमने रिसेंटली एक टेस्ट किया है. इट्स प्लेस नियर हैदराबाद टुवर्ड्स द इंटीरियर साइड ऑफ गोलारची की तरफ सर. एक प्लेस होती है, एक प्लेस है वहाँ पे हमने बेसिकली रिसेंटली टेस्ट किया था अपना स्प्रेइंग मॉडल एंड इट वाज क्वाइट इफेक्टिव. बट obviously that was just a normal spraying. अच्छा, तो आप क्या आप समझते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहे हैं? आप अगर चार्ज करना चाहें या इश्यूज क्या? आई थिंक ड्रोन्स का कोई लाइफलाइन होता है ना बैटरी का, मेरे ख्याल से वो आधे घंटे पौने घंटे बाद वो जो है उसकी बैटरी लाइफलाइन खत्म हो जाती है. तो जी सर, एग्जैक्टली ऐसे वर्किंग फॉर यू. जी सर, हमारे जो सिस्टम्स हैं सर वो बेसिकली उनकी बैटरी टाइमिंग इज हाफ एन आवर. 30 मिनट्स की बैटरी टाइमिंग है विच इट कवर्स 10 एकर्स. अच्छा,
Ji, in which it covers 10 acres, but we do carry multiple battery packs with us. But what we are looking for is that we as a team are looking for to get in touch with some agriculturists or the geographical people, so that we can sell our services to them at its pace what it is required for, which currently is not being achieved. I think you are मतलब ये कि अभी बहुत early stage पे है. I guess a lot of customer आप उनको outreach करेंगे, different solutions है, फिर आपको product lines और अपनी service line बतानी पड़ेगी, explain करनी पड़ेगी कि इसके मैं इतने charge करूँगा, मुझे वो pricing वगैरह नहीं नजर आई. आपने फिर अपने question answer बताया कि 500 वो सिर्फ आप counting का करते हैं, spray के फिर obviously different charges होंगे, pesticides अगर spray होते हैं तो उनके फिर different charges होंगे, something like that. तो ये थोड़ा सा इन चीज़ों के ऊपर working करें तो hopefully you will get better results. लेकिन I think for this particular time आप थोड़ा सा काफ़ी early stage हैं और academic point of view से तो आपकी presentation है, लेकिन business point of view से अभी you need to do a lot of work. All the best. Thank you, sir. Wonderful. Next हम लेते हैं सारा. अशर, आप लोग मुझे बताएं कि जो ड्रोन टेक्नोलॉजी आप लोग यूज़ कर रहे हैं, इसमें आप इन हाउस आपके पास सारी इसकी टीम में जैसे कहते हैं आपके पास सारा कुछ अवेलेबल है, आप लोग खुद ये सोल्यूशन प्रोड्यूस कर रहे हैं इन हाउस? जी मैम, इसमें से 2 सॉल्यूशंस हमारे खुद प्रोड्यूस किए हुए हैं और एक सॉल्यूशन हमारा परचेज्ड है. इसमें से जो मैंने आपको करंटली दिखाया था अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर, जो सॉल्यूशंस हमारे पास अवेलेबल हैं उसके अंदर जो हम यूज़ कर रहे हैं फॉर द स्प्रेइंग एंड फॉर द फिक्स विंग फॉर द टोपोग्राफिक सर्विस, ये सर मैम हमारे खुद इन बिल्ड हैं. और द वन वी आर यूजिंग फॉर द crop counting, that is purchased solution. ठीक है, मुझे बताएं कि लोकस्ट कंट्रोल जितना बड़ा मसला बना हुआ है तमाम ही गवर्नमेंट्स के लिए, उनको अप्रोच करने की कोशिश की है आपने? कोई सोल्यूशन दें आप लोकस्ट कंट्रोल का? आपने कोई जिक्र किया है अभी अपनी प्रेजेंटेशन में, से दोबारा बताएं. जी मैम, हम लोगों ने बेसिकली प्रोफेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से हमारी वो एक चली थी, वो भी वेटिंग फेज में है बिकॉज दे आर मोर टुवर्ड्स कोविड राइट नाउ, और उनके फोकस बेसिकली वो मिक्स एंड मैच हो रहे हैं. ऑब्वियसली हमारे अलावा और भी लोग होंगे जिन्होंने अप्रोच किया होगा इसके लिए. एज आई नो वन ऑफ आवर फ्रेंड्स हु इज आल्सो वर्किंग इन प्रिसिशन एग्रीकल्चर, तो वी आर वेटिंग फॉर द रिस्पांस. एडिशनल टू दिस प्रेजेंटेशन मैं आपको बता दूं कि कोविड के इस वक्त कुछ इमरजेंसी फंड्स भी HEC की तरफ से भी हैं और उनकी तरफ से भी हैं. ये जो इग्नाइट फंड फॉर्मली नोन एज ICT R&D फंड, तो उसमें भी जरूर देखें क्योंकि इस तरह के सॉल्यूशंस को वो इस वक्त फोकस होके पिक कर रहे हैं और उनको फंडिंग दे रहे हैं. तो एक तो जरूर देखें इन अपॉर्चुनिटीज को भी. अगेन फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू अभी बहुत इसमें जाहिर काम बाकी है, लेकिन टेक्नोलॉजी चूंकि आपकी इसमें इस जैसे कहते हैं इस उसमें इंडस्ट्री में इतने कोई कंपेटिटर्स अभी नहीं हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी और सारा, तो आपके पास एक एज है नो डाउट. अब जितना तेजी से आप अपने सोल्यूशन को कमर्शलाइज करेंगे और जितना क्लियर हमें पता होगा कि इसमें प्राइसिंग मॉडल क्या है और कौन से कस्टमर सेगमेंट्स को एग्जैक्ट, जैसे आपने कहा स्प्रेइंग एंड XYZ, लेकिन एग्जैक्टली इसको थोड़ा मैप करें कि पूरे कंट्री में कहाँ कहाँ आपने जल्दी से अपने वो करने, रिलेशनशिप्स बिल्ड करने और कोलैबोरेशंस के थ्रू आप लोगों ने जैसे कहते हैं कि फंडिंग्स उठानी है या प्रोजेक्ट्स उठाने हैं, क्योंकि ये कोई B2C मॉडल तो है नहीं, ये आपसे कोई कस्टमर तो नहीं ले रहा. तो B2B में आप लोगों ने B2B में रिलेशनशिप बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर्स में, प्राइवेट सेक्टर में, डोनर सेक्टर में, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स में पिच करना शुरू करें ताकि आप लोग न्यूज में आए कि सी दिस इज अ सॉल्यूशन एंड दैट्स हाउ वी आर डिफरेंट. So we have मार्केटिंग डिफरेंट होती है. And for Ignite as well, we have applied for UNICEF and for Ignite as well, and we are still waiting for their responses. बिल्कुल, सो वो जरूर करें आप लोग. और बाकी ये है कि अगर इन हाउस आप लोगों के पास इतनी कैपेसिटी है और आप ये टेक्नोलॉजी खुद से प्रोड्यूस कर रहे हैं और कुछ, तो फिर इट्स वंडरफुल. फिर आप उसको इम्प्रूव करने के लिए और जैसे कहते हैं एक्सपर्ट्स के साथ जॉइन हैंड्स एंड सॉल्यूशंस दें इनोवेटिव. लोकस्ट बहुत बड़ा मसला है, कोविड से ज्यादा बड़ा मसला इस वक्त लोकस्ट का है अगर कोई इसको गौर से देखे, क्योंकि फूड शॉर्टेज आने का बहुत बड़ा खतरा है. सो ये चीज आप तेजी से थोड़ी मूव करनी पड़ेंगे. अपने सुपरवाइजर्स के साथ भी डिस्कशन करें और जैसे कहते हैं कि ये अपॉर्चुनिटीज फॉरेन से आप लोग अपनी लिस्ट डाउन करें और अपने सॉल्यूशंस को उनको पिच करें. बेस्ट ऑफ लक एंड वी नीड सच ब्रिलियंट माइंड्स जो इस वक्त हमें स्मार्ट सॉल्यूशंस दें. यही टाइम है.
Thank you very much, ma'am. Best of luck. So हम scores लेते हैं दोनों judges से. So 2 और 4. So wonderful. अशर जो है feedback incorporate करे और हम आपको next pitch fest में जो है मौका देंगे pitch करने का. So with this हमारे आज के 7 के 7 pitches जो है वो complete हो गए. हम थोड़ा सा feedback लेते हैं अपने दोनों judges से और हम उनसे पूछते हैं कि वो startups के लिए कैसे tips share करेंगे post COVID-19. So सर आप अपना थोड़ा सा feedback share कीजिएगा आज का जो overall session हुआ है और जो आपके कुछ tips देना चाहेंगे आप overall सारे startup ecosystem को और जो लोग अभी post COVID world में startup launch करने जा रहे हैं. जी थैंक यू अतर फॉर अरेंजिंग वंडरफुल सेशन. बहुत अच्छा. इट्स ऑलवेज गुड टू हियर द आइडियाज़ जो हमारे यंग जो स्टार्टअप्स हैं इनके जहन में आते हैं और जो करंट सिनेरियोज हैं इनके अंदर जो सॉल्यूशंस वो बिल्ड कर रहे हैं. थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है. फोकस की कमी समटाइम्स जो है वो नज़र आती है. हम बहुत एम्बिशियस हो जाते हैं और बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो अपने आप को प्रॉब्लम को जो है ना इनको कोशिश करनी चाहिए स्टार्टअप्स को कि ब्रेक डाउन करके और एक छोटे पैमाने पे स्मॉल स्केल के ऊपर उसको कोशिश करें कि वो उसका फीडबैक जो है वो किस तरह से आ रहा है और फिर उसको तेजी से वो फिर उसको स्केलेबिलिटी की तरफ लेके जाएं. तो आप जो आपने देखा होगा कि अभी 2-3 एक ऐसी पिचेस थी जिसमें हमें एक क्लियर प्रॉब्लम था और फिर उसके जो सोल्यूशन था वो भी बड़ा उसमें क्लैरिटी थी और उनको प्राइसिंग का भी पता था. तो वो ऑब्वियसली दे विल बी लीडिंग द वे और वो फिर तेजी से अपना मार्केट को अप्रोच भी कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं. अगर आपको इन चीज़ों की क्लैरिटी नहीं होगी, फोकस नहीं होगा तो देन यू विल बी एक्चुअली हिटिंग द वॉल. आप इधर उधर ट्राई करते रहेंगे और इवेंचुअली आप फिर डिसहार्ट भी होंगे. तो ये हम FI का जो सेशन हम करते हैं, जो FI का सेमेस्टर भी चलता है, उसमें भी वी ट्राई टू ट्रेन देम एंड मेंटोर देम कि जी आपने कैसे अपना प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करना है और अपने सोल्यूशन को बिल्ड करना है और किस तरह तेजी से आप अपने कस्टमर को जो है वो टेस्ट कर सकते हैं, अल्फा बीटा टेस्ट करें और तेजी से आप मार्केट में जाएं. और बहुत सारे टेस्टिंग के जो तरीके हैं या MVP बिल्डिंग के तरीके हैं वो आसान है करना. लेकिन अगेन अगर आपको आपकी क्लियरली प्रॉब्लम डिफाइन नहीं होगी और फिर उसके अगेंस्ट आप सोल्यूशन को फोकस नहीं करेंगे तो फिर दिस वुड क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू इन अ शॉर्ट वे और लॉन्ग वे. फिर ये सोल्यूशन होगा. तो थैंक यू वेरी मच अथर. और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव such session more in future inshallah. Wonderful. Thank you very much for joining us. सारा मैम आपका ओवरऑल फीडबैक जो आज का हुआ है सेशन उस पे क्या फीडबैक होगा और आपके क्या टिप्स होंगे जो कि स्टार्टअप्स लॉन्च हो रहे पोस्ट कोविड में और क्या ऐसे प्लेटफॉर्म्स के साथ वो जुड़ जाए ताकि उनकी जो एक माइंडसेट है या अपने वो स्किल सेट है वो उनके एनहांस हो. ओके सो ओवरऑल तो ये कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने जो FIP करते हैं पिच, तो बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग इस प्लेटफॉर्म का पता लगा और आपको एक्सपोजर मिला कि लेकिन जाहिर सी बात है उसमें वो एक गैप तो होता है कि एक FIP और एक बिजनेस पिच उसमें गैप तो हमें नजर आए इस दोनों जजेस को नजर आए कि वो हमें ज्यादातर लग रहा था कि जैसे एक प्रोजेक्ट जैसे कहते हैं पिच हो रहा है और एक जो बिजनेस पिच होती है उसमें तो हम ट्रैक्शन की बात करते हैं, उसमें हम नंबर्स की बात करते हैं, उसमें हम अपने कस्टमर सेगमेंट्स की बात करते हैं, उसमें क्लियर कट समझ आ रहा होता है कि जी ये प्रॉब्लम है और ये हमारे प्रोडक्ट का सोल्यूशन है और ये हम इस टाइमलाइन के साथ चल रहे हैं. लेकिन वो थोड़ा सा हमें कम लगा. लेकिन आइडियाज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग था और इससे काफी बड़े बड़े बिजनेस मॉडल्स डेवलप हो सकते हैं. कोई एक तरफ नहीं, इसके बड़े एवेन्यूज थे. इंटरेस्टिंग बात ये थी कि आज के जो स्टूडेंट्स और जो यंग लोगों ने हमें आइडियाज पिच किए उनमें बहुत ज्यादा और भी एवेन्यूज थे जिनको एक्सप्लोर करने की जरूरत है. तो एक आपने एक सोल्यूशन बिल्ड कर दिया, एक टेक्नोलॉजी बिल्ड कर दी, अब वो बहुत से प्रॉब्लम्स का जैसे कहते हैं एक सोल्यूशन बना सकती है. लेकिन उसमें अगेन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको किस तरह से नैरो डाउन करना है और उस एक सेगमेंट को कैसे पिक करना है ताकि हम ये कहें कि फौरन से आप उन कस्टमर सेगमेंट तक पहुंचे और आप ये देखें कि कस्टमर्स आपको पे करने के लिए तैयार हैं भी कि नहीं, ताकि आप वापस आएं अपने और उसमें वो चेंजेस लेकर आए उस प्रोडक्ट में, वापस अपने रिसर्च डिपार्टमेंट की तरफ आए और आप कहें कि अब चूंकि पेइंग कस्टमर हमें ये कह रहा है सो ये इसमें गैप्स हैं तो लेट्स जस्ट इम्प्रूव इट फर्दर. लेकिन अगर आप बैठे रहे और उसको परफेक्ट करते रहे तो वो अपॉर्चुनिटी ही निकल जाएगी. सो ये चीज़ हम जो है अपने स्टार्टअप्स को बताते हैं, बार बार बताते हैं कि आप पहले मिनिमल वाइबल प्रोडक्ट जो MVP है, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट को लेकर आए मार्केट में ताकि आपको फौरन से फीडबैक मिले. तो फेल फास्ट का जो फॉर्मूला है
کہ آپ فیل فاسٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس آپ فیل ہو کر آپ نے ریپ اپ کر لیا. فیل فاسٹ کا یہ مطلب ہے کہ آپ جائیں اس پہلے ورژن کے ساتھ, کسٹمر سے فوراً اپنا فیڈ بیک لیں, پتہ لگے کہ وہ پے بھی کرے گا کہ نہیں, یا پھر اس کو کون کون سے فیچرز چاہیے ہوں گے. تو آپ پھر اپنے کسٹمر کو ساتھ ساتھ قریب رکھیں گے, نہ کہ کسٹمر آپ سے ایک مطلب کسٹمر کا پتہ ہی نہیں آپ کو نیڈس کو, اور آپ اپنی پروڈکٹ اپنی لیبارٹری میں امپروو کرتے جا رہے ہیں. تو یہ چیز ایک تھی جو کہ ان کو بتانے کی بالکل اس وقت ہے. اور یہ اسی طرح کے جو پلیٹ فارمز ہیں جس طرح کے اسٹارٹ اپ پچ فیسٹ ٹائپ جو ہیں, جو کہ فری میں اس وقت پچنگ دے رہے ہیں. اور تھینک یو مہر, آپ نے بہت ٹائم نکالا. اور تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس طرح کی اپرچونیٹیز فائنڈ کرتے ہیں اور پھر آگے کی طرف جاتے ہیں. تو ان سب اسٹارٹ اپس کے لیے کہ دس واز جسٹ دا فرسٹ اسٹیپ کہ آج جو ہم فیڈ بیک دے رہے تھے, یہ کوئی ہمارا حتمی نہیں تھی رائے, یہ تو صرف جو کہ ابھی شارٹ ٹائم پیریڈ میں 3 منٹس کی پچ پہ ہم لوگوں نے جو بتایا. تو پرسنلی آئی واز ویری پازیٹیو کہ مجھے ان سب آئیڈیاز میں ہما کا آئیڈیا ہو, یا پھر ہمارے پاس وہ جو پاک ایگری جو فارمرز اور مارکیٹ کا ہے, کیونکہ یہ ہم 2-3 اور لوگوں کو اس وقت مینٹور کر رہے ہیں. تو ہمیں ہر ایک آئیڈیا میں کوئی نہ کوئی گیپ نظر آتا ہے جو دوسرا اسٹارٹ اپ اس کو جیسے کہتے ہیں فل کر رہا ہوتا ہے, لیکن وہ اسٹارٹ اپ کو نہیں پتا ہوتا کیونکہ وہ اس پول میں اکیلا ہوتا ہے. تو ہم ایسے پلیٹ فارمس کو جوائن کرنے کا جسے کہتے ہیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لائک مائنڈیڈ لوگوں کے ساتھ مل کے ان کے فیلئر سے سیکھ کے تو اپنے سولوشنز پریزنٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک چیز میں کہوں گی ضرور کہ کیپ آن پچنگ, کیپ آن سرچنگ فار دیز آئیڈیاز, کیونکہ کوئی نہ کوئی ایسی بات اور کوئی نہ کوئی ایسی اپرچونیٹی پتہ لگ جاتی ہے جو آپ کی فردر اس پورے جرنی میں آپ کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے. تو جسے کہتے ہیں کیپ یور آئیز اینڈ ایئرز اوپن اپرچونیٹیز کے لیے. اور بالکل اکیلے یہ جو اسٹارٹ اپ کی جرنی ہوتی ہے نا, یہ اکیلے نہیں ہو سکتی. کسی پول کا پارٹ بن جائیں, کسی انکیوبیشن سینٹر کا, کسی آن لائن بے شک گروپ کا پارٹ بن جائیں جہاں ڈسکشنز ہو رہی ہیں, ڈیلی کی اپرچونیٹیز پوسٹ ہو رہی ہیں, ججز اپنے اپنے پوائنٹ آف ویوز دے رہے ہیں. تو آپ جلدی سیکھو گے, اور جلدی میں یہ ہوگا کہ آپ اپنے سولوشن اور جو پروڈکٹ اور کو مارکیٹ کرنے کی جو ٹائم لائن ہے نا, وہ شارٹ ہو جائے گی, اور آپ جلدی سیکھ کے واپس اپنی چیز امپروو کرو گے اور کمپٹیشن میں آگے رہو گے ہمیشہ. سو میری طرف سے تو یہ تھینک یو آل, آپ لوگوں نے جوائن کیا. ہوپ کہ آپ لوگوں کو کوئی نہ کوئی اچھی ٹپس مل گئی ہوں گی. Wonderful. Thank you very much, Sarah ma'am and Meher sir for joining us. مجھے امید ہے کہ آپ نے جتنا بھی فیڈ بیک دیا اور ایک سیشن آپ نے رن کیا اسٹارٹ اپس کے ساتھ, پھر ان سے سارے اسٹارٹ اپس کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا. جو اسٹارٹ اپس ہمیں دیکھ رہے ہیں فیس بک پہ, وہ باقی سیشنز کو بھی دیکھ سکتے ہیں. تقریباً 8 یہ آج کا 9واں سیشن تھا. اگر آپ بھی اس پچ فیسٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور اپنے اسٹارٹ اپ پچ کرنا چاہتے تو نیچے ہی ساتھ میں ایک گوگل فارم کا لنک ہے, آپ ادھر سے اپنی اپلائی کریں اور نیکسٹ پچ فیسٹ میں آپ کو موقع دیں گے پچ کرنے کا. اس کے علاوہ آپ جو ہے اسٹارٹ اپ کے مینٹورنگ کچھ سیشن دیں, کچھ آن لائن جو ہے کوچنگ سیشن دیں, کچھ سروسز ہے, تو آپ ان کے ساتھ بھی ٹچ رہ سکتے ہو, اور آپ کو جتنے بھی اپرچونیٹیز کے بارے میں ان کو آپ کو ڈیلی یا منتھلی یا ویکلی جو پتہ چلتا جائے گا. So thank you very much everyone for joining us, and till then Allah Hafiz everyone. Thank you very much.